السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری آج کی ناول کا نام ہے کانچ کی چوڑیاں، رائٹر نشاد خان۔ ہماری ناول کزن بیس ناول ہے، فیملی بیس ناول ہے اور کزن میرج بیس ناول ہے۔ بہت خوبصورت سی لو اسٹوری ہے۔ 2 کپل بیس ہے۔ ایک کپل ڈاکٹر ہے اور ایک کپل دونوں آپس میں کزن ہیں۔ سب کزنز نٹکھٹ سے ہے۔ بہت اچھی کہانی ہے، لائٹ سی اسٹوری ہے، گھریلو سی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اچھی لگے گی۔ اور ہیروئن ہیرو کے گھر پر ہی رہتی ہے، خالہ کی بیٹی ہے۔ ہیروئن کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد خالہ خود کے پاس لے آتی ہے ہیروئن کو۔ بہت خوبصورت سی لو اسٹوری ہے۔ آپ لوگ ریڈ کریں گے، سنیں گے تو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گی۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ گہری نیند میں دماغ پر ہتھوڑے برس رہے تھے۔ شازی نے پٹ سے پوری آنکھیں کھول دی۔ کوئی دروازہ مسلسل پیٹ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں تو کھولی تھی مگر دماغ ابھی تک نیند کے خمار میں تھا۔ آج اتنے عرصے بعد اتنی گہری نیند سوئی تھی۔ آنکھیں کھلنے کے ساتھ ہی ہلکی سی سردی اور صبح ہونے کا احساس ساتھ ساتھ ہی ہوا تھا۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائی تو کمرے میں ہر چیز سے اجنبیت کا احساس ہوا۔ دروازہ ابھی تک پیٹا جا رہا تھا، اب ساتھ میں اچھے خاصے القابات سے نوازا جا رہا تھا۔ دروازہ کھول یار، کیا گھوڑے بیچ کر سویا ہے؟ نوید، دروازہ کھول یار، میرے منہ پر صابن لگا ہوا ہے، باتھ روم میں پانی نہیں آ رہا۔ نوید کے کردار پر شازی کے ذہن نے ایک دم کام کرنا شروع کیا اور اس نے کسی روبوٹ کی طرح اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ دوپٹہ برابر کرتے اس نے آنے والے کو دیکھا۔ آج وہ اپنے گھر میں نہیں تھی، خالہ کے گھر تھی اور آنے والے یقیناً خالہ کے بیٹوں میں سے کوئی تھا۔ وہ تولیے سے آنکھیں رگڑتا ہوا اندر آنے لگا مگر سامنے اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا اور جس طرح آیا تھا اس کی طرح پلٹ بھی گیا جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ نوید بھی شاید دروازہ پیٹنے کی آواز سے اٹھ کر آیا تھا۔ اس نے پلٹتے پوچھا، کون ہے یہ؟ شازی نے دروازہ آہستگی سے بند کر لیا مگر کان تو باہر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ آنے والا خاصی بلند آواز میں بول رہا تھا، کزن ہے، کل اپنی اماں کے ساتھ آئی تھی، تم گیسٹ روم میں جا کر نہا لو، میں رات ادھر ہی سویا تھا۔ نوید بیزاری سے بول رہا تھا، نیند سے اٹھ کر سیدھا آ گیا تھا۔ یار تم لوگ مجھے بتا تو دیا کرو کہ گھر میں کون آیا ہے کون گیا ہے۔ اب صبح ہی صبح لڑکی کا منہ دیکھ لیا، نہ جانے دن کیسا گزرے گا۔ آنے والا گیسٹ روم کے دروازے پر کھڑا بآواز بلند بول رہا تھا، شاید یہ الفاظ اسے سنانے کے لیے ہی تھے۔ اچھا ہی گزرے گا یار، کم از کم گھر میں کوئی لڑکی تو آئی، تم لوگوں کے تو مزے ہیں، یونیورسٹی میں آفس میں لڑکیاں ہی لڑکیاں۔ ایک ہم ہیں بیچارے لڑکی کی صورت کو ترس گئے تھے۔ ماسی نے بھی اپنی لڑکی کو لانا چھوڑ دیا، کہہ رہی تھی کہ نوید بابو کے کالج کھل جائیں گے تو پھر بیٹی کو لے آیا کروں گی۔ نوید اٹھ کر سیدھا کچن میں چلا گیا تھا، شاید چائے کے لیے پانی چڑھا رہا تھا۔ آنے والا تو اپنی بات کہہ کر چلا گیا مگر نوید اب مسلسل بول رہا تھا۔ شازی کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں کسی کے بولنے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اسے یہاں رہنے کے لیے بہت محتاط ہونا پڑے گا۔ ابھی اس نے دوبارہ لیٹنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ کسی کی آواز پر چونک گئی۔ نوید کو پھر آواز پڑ رہی تھی، نوید یار، کوئی دھلا تولیا ہوگا، میرے باتھ روم میں کوئی تولیا ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی اور تھا، شاید خالہ کا دوسرا بیٹا۔ صوفے پر دھلے کپڑے رکھے، خود آ کر لے لو، میں چائے بنا رہا ہوں، ناشتے کو دیر ہو گئی تو بھائی جان میری کلاس لے لیں گے۔ اچھا تو کوئی ایسا بھی ہے جس کی عزت کی جاتی ہے، ورنہ ابھی تک تو یار اور تم تک بات چیت چل رہی تھی۔ کسی نے پوچھا، نوید یار ناشتہ بن گیا ہے؟ نوید نے لاؤنج میز پر ناشتہ لگا دیا تھا۔ شازی کے کمرے میں برتن لگانے کی آوازیں آ رہی تھی، ساتھ میں چائے کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ شازی کا دل گرم گرم چائے پینے کو چاہنے لگا۔ صبح صبح چائے پینے کی عادت تھی، کام شروع کرنے سے پہلے وہ 1 کپ چائے لیتی تھی، پھر چاہے ناشتہ کتنی دیر میں کرتی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مگر یہاں تو یہ سب ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ معید تیار نہیں ہوا؟ کسی نے پوچھا۔ وہ گیسٹ روم میں نہا رہے ہیں، ان کے باتھ روم کا شاور خراب ہو گیا ہے، پانی نہیں آ رہا، نوید نے چائے پیتے ہوئے بتایا۔ نوید کی بات سن کر کسی نے کہا، تو یار کسی پلمبر کو پکڑ لاؤ، یہ اتنا بڑا کام تو نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو جب معلوم ہوگا جب میں کالج چلا جاؤں گا، سب کام خود کرنے پڑیں گے۔ اماں سے کتنی بار کہا ہے کہ بھائی جان کی شادی کر دے، اس گھر کو ایک سلیقے مند بہو کی ضرورت ہے، مگر ہمارے بھائی جان کو تو کوئی لڑکی پسند نہیں آتی، اور معید بھائی ہے، ان کی بھی شادی کی عمر ہے، اڑے اڑے پھر رہے ہیں، اماں سے یہ نہیں ہوتا کہ باندھ بوند کر شادی کر دے۔ نوید نے دونوں بھائیوں کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھایا تھا مگر معید کے آنے پر وہ خاموش ہو گیا۔ معید نے آتے حکم صادر کیا، یار نوید بھاگ کر جا اور بھائی جان کی الماری سے ریڈ چیک کی شرٹ لا کر فٹافٹ استری مار دے، اور آتے آتے فرید کے دروازے کے پاس بلیک شوز پڑے، وہ بھی لیتے آنا، آج بھی وہی پہن لوں گا، کبھی اپنی بھی کوئی چیز پہن لیا کرو، ہمیشہ دوسروں کی الماری پر ہاتھ صاف کرتے ہو، فرید نے چڑھ کر کہا۔ معید جو جلدی جلدی ناشتہ کر کے ٹی وی کھولنے کے لیے اٹھ گیا تھا، وہیں سے بولا، اپنے پاس وقت کہاں ہے یار، 2-4 شرٹیں میلی پڑی ہیں، یونیورسٹی سے آ کر دھو دینا، ماسی صاف نہیں کرتی، اور نوید کے پاس وقت نہیں ہے۔
اگر آج پریکٹیکل نہیں ہوا تو پھر آ کر دھو دوں گا، ورنہ ماسی سے دھلوا لینا، فرید نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ نوید نے جوتے لا کر صوفے کے پاس رکھ دیے تھے، اب وہ قمیض پر استری کر رہا تھا۔ معید نے وہیں بیٹھ کر جوتے تبدیل کرنا شروع کر دیے تھے۔ ٹی وی پر کوئی پاپ سنگر زور و شور سے گا رہا تھا۔ معید نے جوتے پہنتے ہوئے آواز لگائی۔ جس کسی کو بھی ابھی نوید نے بھائی جان کہہ کر عزت افزائی کی تھی، اس کو معید نے لاٹ صاحب کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے نوید سے پوچھا، وہ لاٹ صاحب تیار ہوئے کہ نہیں یا ابھی تک سو رہے؟ خواہ مخواہ ان کی وجہ سے مجھے بھی دیر ہو جاتی ہے۔ آرمو صاحب خواہ مخواہ ہم ہاؤس جاب والوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ فراز یار، تم روزانہ دیر کروا دیتے ہو، معید نے تیار ہو کر نیچے آتے فراز سے کہا۔ بس یار 5 منٹ میں ناشتہ کر کے چلتا ہوں، فرید نے اٹھ کر اپنے بیگ کو کاندھے پر ڈالتے کہا۔ ہم تو چلتے ہیں، خدا حافظ۔ یار معید، ٹی وی کی آواز تو آہستہ کرو، گھر میں مہمان آئے ہوئے، کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ فراز نے بڑے ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ معید نے اٹھ کر ٹی وی بند کر دیا۔ محترمہ سے میرا تعارف ہو چکا ہے، صبح صبح شکل بھی دیکھ لی ہے۔ اصل میں ہماری اماں ہماری آزادی ختم کروانا چاہتی ہے، اسی لیے اٹھا کر لے آئی ہے۔ اب ہر بات پر کہیں گی گھر میں لڑکی، یہ مت کرو وہ مت کرو، دوست نہ آئے، آہستہ بولو، بس سمجھو آج سے گھر غیر ہو گیا۔ اب تم بھی کہہ رہے ہو ٹی وی بند کرو؟ فراز نے معید کی بات سن کر کہکا لگایا اور میز پر سے چابی اٹھاتے ہوئے کہا، چلنا نہیں ہے کیا؟ ٹیک اٹ ایزی۔ نوید نے صوفے پر لیٹتے ہوئے آواز لگائی، بھائی جان کچھ پیسے تو دیتے جائیں۔ فراز نے والیٹ کھول کر 500 کا نوٹ نکال کر نوید کو دیتے ہوئے کہا، پلمبر کو لیتے آنا، کافی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کام چل جائے گا، کم پڑے تو اماں سے لے لوں گا، میں سو رہا ہوں، صبح ہی صبح اٹھا دیتے۔ اب گیٹ بند کر دیجیے گا، میں تھک گیا ہوں۔ نوید نے بھائیوں کے جاتے ہی نوٹ چوم کر جیب میں رکھ لیا۔ واہ نوید صاحب، صبح ہی اچھی ہوئی ہے، آج تو لگتا ہے شازی آپ ہی کی مہربانی ہے، قدم ہی مبارک آئے ہیں۔ کنجوس آدمی کی جیب سے 500 کا نوٹ اس نے کشن سر کے نیچے رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ شازی بھی دروازے کے پاس سے ہٹ کر بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ گھر میں سناٹا ہو گیا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنے شور شرابے کے باوجود خالہ مزے سے سوتی رہی تھی، نہ ہی اپنے بچوں کو ناشتہ دینے اٹھی، نہ ہی تیاری میں مدد کی۔ لڑکوں کی ماں ہے، فکر کس بات کی؟ لڑکی ہوتی تو فکر کرتی، مگر شازی یہاں رہنا لوہے کے چنے چبانا ہے۔ اور معید صاحب، لگتا ہے سب سے زیادہ مخالفت کا سامنا ان سے ہی کرنا پڑے گا، انہیں اپنی آزادی بہت عزیز لگتی ہے۔ شازی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی دروازہ کھول کر باہر آئے۔ اس نے دروازے کی جھلی بنا کر جھانکا، سامنے صوفے پر نوید بے خبر سو رہا تھا۔ کافی دیر تک خالہ کے اٹھنے کا انتظار کرتی رہی، مگر جب کوئی آثار نظر نہ آئے تو چپکے سے دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ سر میں سخت درد ہو رہا تھا، صبح اٹھنے کی عادی تھی۔ کمرے سے نکلی تو ایسا لگا جیسے طوفان آ کر گزر چکا ہے۔ پورے لاؤنج میں چیزیں بکھری ہوئی تھی، صوفے پر دھوبی کے دھلے کپڑوں کا ڈھیر تھا، ساتھ ہی گیلا تولیہ پڑا تھا، ڈائننگ ٹیبل پر برتن پڑے تھے۔ شازی نے آہستہ سے کیتلی کا ڈھکن اٹھایا، مگر کیتلی خالی تھی۔ چلو شازی، اب کچن دیکھتے ہیں، شاید چائے کی کوئی امید ہو، مگر وہاں کا حال تو لاؤنج سے بھی برا تھا۔ سنک میں برتنوں کا ڈھیر تھا۔ شازی نے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ کچن بنا ہوا تو امریکن طرز کا تھا، مگر بے ترتیبی کی وجہ سے کباڑ خانہ لگ رہا تھا۔ اوون کے چولہے پر کیتلی تو نظر آ گئی، مگر ڈھونڈنے کے باوجود ماچس نہ ملی تو شازی نا امید ہو کر واپس لاؤنج میں آ گئی۔ بڑے صوفے پر نوید سو رہا تھا، ایک بڑے صوفے پر میلے صاف ہر طرح کے کپڑے پڑے تھے، ایک صوفے پر دھوبی کے دھلے کپڑے پڑے تھے۔ جس نے بھی تولیہ ڈھونڈنے کے لیے کپڑے کھولے تھے واپس نہیں رکھے تھے۔ شازی کو پورے لاؤنج میں بیٹھنے کے لیے صرف یہی جگہ نظر آئی تھی۔ اس نے دوسرے صوفے پر رکھے کپڑوں پر وہ کپڑے ڈال دیے اور جگہ بنا کر بیٹھ گئی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے سوچا، کیا مصیبت ہے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی مثال ہے۔ اپنی تو قسمت ہی خراب ہے، وہاں اپنے ہاتھ کی چائے تو نصیب میں تھی، یہاں تو یہ بھی ممکن نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس طوفان بدتمیزی میں کون رہ سکتا ہے؟ اس نے وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر دیکھا، ترتیب نہ ہو تو اچھی خاصی چیز خراب لگتی ہے۔ خالہ کا گھر کتنا خوبصورت ہے، اس نے صرف کچن، لاؤنج اور ایک کمرہ دیکھا تھا، مگر اندازہ ہو گیا تھا گھر واقعی کافی بڑا اور خوبصورت تھا۔ سفید ماربل کے فرش پر 2 جوڑی بہت قیمتی صوفے رکھے تھے، بیچ میں قیمتی ایرانی کارپیٹ بچھا تھا، جس پر قیمتی شیشے کی میز رکھی تھی، مگر لگتا تھا ہفتوں سے کسی نے اخبار نہیں اٹھائے۔ ٹی وی کی ریموٹ اور ایک خالی گلدان سے ان اخباروں کو اڑنے سے روکا گیا تھا۔ اچھا خاصا بڑا ٹی وی تھا، مگر دھول مٹی کی تہ دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ جس کمرے میں وہ سوئی تھی اس کے ساتھ ہی استری کی میز رکھی تھی، ساتھ ہی برش اور پالش کی ڈبیاں کھلی پڑی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ اٹھ کر سب کچھ ایک دم سے ٹھیک کر دے، مگر اس نے سر کو جھٹک دیا۔ جن کا گھر ہے وہ تو ایسی بے پرواہ ہے کہ اپنی اولاد کی پرواہ ہے نہ گھر کی، کیسے مزے سے سو رہی ہے، میری کیا فکر کریں گی، خواہ مخواہ لے کر آگے، اچھا ہے مر جاتی ادھر ہی، ہونے دیتی میری شادی اس منحوس نعیم سے۔ جن لڑکیوں کے ماں باپ مر جاتے ہیں ان سے دوسرے ایسی خدمت لیتے ہیں، چاہے سگے ہو یا سوتلے۔ اس نے اپنے دکھتے ہوئے جسم
ان پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا تو 2 آنسو خود بخود آنکھوں سے نکل کر بہتے ہوئے اس کے چہرے سے گود میں ٹپک پڑے، ساتھ ہی ایک ہلکی سی سسکی بھی، مگر اس نے اپنی آواز کو اندر ہی دبا دیا، کہیں آواز سے نوید کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اس نے آنکھ کھولی تو اپنی اماں کو اسی طرح کام میں جوتے ہوئے پایا تھا۔ وہ جب بھی اسکول کالج سے آ کر اماں کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی تو اسے قسمیں دے کر منع کر دیتی تھی، جب تک دونوں پھپھو کی شادی نہیں ہوئی تھی، جب تک تو اماں کو ان کی بدزبانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب دونوں کی شادی ہو گئی تو چچی شیر ہو گئی، انہوں نے تو حد ہی کر دی۔ بچے بڑے ہو گئے تھے، گھر کا کام کاج بھی بڑھ گیا تھا، مگر وہ گھر اماں پر ڈال کر اپنے عزیز رشتہ داروں میں پھرتی رہتی تھی۔ ابا تو اس کے لیے کبھی زندہ ہی نہ تھے۔ سال کے سال 15 دن کی چھٹی پر آتے، 2-3 دن تو ٹھیک رہتے تھے، پھر اماں سے جھگڑنے لگتے، لڑکا نہ ہونے کے طعنے دیتے تھے کہ اماں کو چپ لگ گئی تھی۔ دونوں پھپھو کی شادی کر دی، گھر بنا دیا تھا، بھائی کو ساتھ ہی گھر میں رکھا ہوا تھا، وہ بھی بھائی کی دولت پر کھلے بندو عیش کرتے تھے، کرتے کیوں نہیں، 3 بیٹوں کے باپ تھے، بھائی سارا خرچہ پانی ان کے ہاتھ میں دیتے تھے اور اماں پائی پائی کو ترستی رہتی۔ اماں کو اپنے میکے والوں سے ملنے کی اجازت نہ تھی، نانا جب تک جیے بیٹی سے ملنے کو آتے رہے، مگر ان کے انتقال کے بعد یہ رابطہ بھی ٹوٹ گیا۔ وہ انٹر میں تھی جب ابا کا انتقال ہو گیا، پھر عدت کے اندر ہی ماں بھی چپ چاپ چل دی، وہ اکیلی رہ گئی۔ جب ابا کا انتقال ہوا تھا تو خالہ کو اس نے پہلی بار دیکھا تھا، نہ جانے کیا بات تھی، جب انہوں نے اسے گلے لگایا تو پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کے بعد 2-3 دفعہ اور آئی تھی۔ ایک دن ان کے جانے کے بعد چچا نے اماں سے کہا، بھابھی اپنی بہن کو منع کر دو کہ آئندہ وہ یہاں نہیں آیا کرے۔ جب ہمارا مرحوم بھائی ان سے رابطہ رکھنا نہیں چاہتا تھا تو وہ اب کیوں آتی ہے؟ وہ سمجھ رہی ہے ان کے لیے راستہ صاف ہو گیا ہے، مگر میں ابھی زندہ ہوں۔ اماں اس دن خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی، بالکل ایسے جیسے وہ ابا کے خط پڑھ کر روتی تھی۔ جب نانا آتے تھے تو ان کے جانے کے بعد چچا اور پھوپھیاں ابا کو نہ جانے خط میں کیا کیا لکھتے تھے، پھر جواب میں اماں کے نام ایک خط آتا، جسے پڑھ کر اماں گھنٹوں روتی تھی۔ اماں کے مرنے کے بعد اس نے اماں کی الماری میں سے خطوط کا وہ پلندہ نکالا تھا، ان خطوط میں کیا ہوتا تھا، 1-2 خط پڑھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ نانا کو بیٹی کے دکھوں کا اندازہ تھا، چاہتے تھے جب تک اس کا شوہر باہر رہتا ہے تو وہ ان کے پاس آ کر رہے۔ وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تھے اور صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ خالو بھی اماں کے رشتے کے بھائی لگتے تھے، انہوں نے بھی اس معاملے میں نانا کا ساتھ دیا، مگر اماں میرے مستقبل کی خاطر وہاں سے آنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ابا نے کہہ دیا کہ اگر تم نے گھر سے باہر قدم نکالا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اماں نے حالات سے سمجھوتہ کر لیا اور مجھ پر ایک طلاق یافتہ ماں کی اولاد ہونے کا لیبل نہیں لگانا چاہتی تھی۔ اس نے وہ دل دکھانے والے سارے خط جلا دیے۔ دوسری بار خالہ کو اس نے اماں کے انتقال میں دیکھا تھا، پھر کیا بات ہوئی یہ تو اسے معلوم نہ تھا، مگر خالہ اس کے بعد نہیں آئی۔ اماں کے انتقال کے بعد اس کا رزلٹ آیا، اس نے فرسٹ کلاس لی تھی، مگر چچا چچی نے اسے یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لینے دیا اور آپس میں چچا چچی نے پھوپھیوں کے ساتھ مل کر اس کی منگنی نعیم کے ساتھ کر دی۔ نعیم نہ تو پڑھا لکھا تھا، سارا دن آوارہ گردی کرتا تھا یا گھر میں پڑا سوتا رہتا تھا، مگر چچا کی تو آنکھوں کا تارا تھا، ہر وقت چچی سے کہتا، آپ میری شادی شازی سے کر دیں، میں اسے رانی بنا کر رکھوں گا۔ چچی بھی راضی ہو گئی، انہیں تو کل وقتی نوکرانی اور گھر تو ملنا ہی تھا۔ ابا نے صرف ایک گھر ہی تو اپنے نام رکھا تھا اور اس کو ہتھیانے کا بھی واحد طریقہ یہی تھا کہ نعیم کی شازی سے شادی کر دی جائے۔ خالہ کو اس منگنی کی سنگن مل گئی تھی، جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی اس وقت شازی پانی کا ٹینک کھول کر بالٹی سے پانی نکالی تھی، کیونکہ چچی نہا رہی تھی اور بجلی چلی گئی تھی۔ انہوں نے شازی کو حکم دیا کہ بالٹی سے پانی نکال کر دو۔ شازی کی ہم عمر چچی کی بیٹی ٹیلی فون پر اپنی سہیلی سے گفتگو مصروف تھی اور نعیم بڑی پھپھو کے 2 سالہ بیٹے کے ساتھ آنگن میں بیٹ بال کھیل رہا تھا۔ یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ بڑی پھپھو تخت پر بیٹھی چچا کو کینو چھیل کر کھلا رہی تھی۔ خالہ کے آتے ہی سب کی تو جیسے سٹی گم ہو گئی۔ شازی خالہ کو دیکھ کر ان سے لپٹ گئی تھی، اس کے کپڑے گیلے ہو رہے تھے۔ چچی کو تو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ باہر کون آیا ہے۔ شازی کو دیر لگی تو انہوں نے وہیں سے ہانک لگائی، کمبخت کہاں مر گئی پانی لے کر، منحوس ماں باپ کو تو کھا گئی کہ اب مجھے کھائے گی۔ خالہ سمجھ گئی یہ سب شازی کو کہا جا رہا ہے۔ پھپھو کو چچا نے اشارہ کیا، کیا چپ بیٹھی ہو، جا کر بھابھی کو بتاؤ کہ شازی کی خالہ آئی ہے، ورنہ اتنی دیر میں کیا کیا بک دے گی۔ پھپھو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہا، بھابھی چپ کرو، کوئی آیا ہے۔ ارے ایسا کون آیا ہوا ہے جو چپ کروا رہی ہوں؟ تیز مزاج چچی کو کسی کی پرواہ ہی کہا تھی، وہ شازی کی خالہ ہے، ذرا جلدی نکلو۔ پھپھو نے حتم الامکان اپنی آواز دباتے ہوئے کہا، مجھے ذرا جلدی بالٹی پکڑانا، میں آ کر نمٹ لیتی ہوں۔ چچی نے عادت کے مطابق تیز مزاجی دکھائی۔ خالہ وہیں کھڑی تھی، وہ نہ تو بیٹھی نہ ہی کسی نے بیٹھنے کو کہا۔ انہوں نے شازی کو بھیگے کپڑوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں کھڑی ہوں، تم جا کر کپڑے بدل آؤ۔ شازی کپڑے بدلنے چلی گئی۔ نعیم نے بچے کے ساتھ کھیلنا بند کر دیا تھا،
अब वो बाप के पास आकर खड़ा हो गया था। पप्पू अपने बेटे को गोद में उठाए वहीं बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी थी। चच्ची की बेटी ने भी जल्दी जल्दी बात खत्म कर दी थी। ये सब उम्मीद के बरखिलाफ हुआ था। किसी को भी उम्मीद ना थी कि शाजी और नईम की मंगनी की खबर शाजी की खाला को हो जाएगी। शाजी ने जल्दी से मामूली सा साफ सुथरा जोड़ा पहन लिया था। ये भी चच्ची की बेटी ने रिजेक्ट कर दिया था तो शाजी को मिला था, वरना उससे बेहतर तो शाजी के पास कपड़े भी न थे। चच्ची भी जल्दी जल्दी नहा कर निकल आई। खाला ने किसी से भी बात न की और डायरेक्ट शाजी से पूछा, शाजी बेटा ये बताओ कि तुम्हारी मंगनी तुम्हारी मर्जी से हुई है या उन्होंने जबरदस्ती की है? शाजी ने डरे सहमे अंदाज में इधर उधर देखा। चचा ने आंखें दिखाई। चच्ची ने गुर्रा कर देखा। पप्पू कभी इधर देखती कभी उधर। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। शाजी सहम कर रोने लगी। बेवकूफ़ और जज्बाती नईम आगे बढ़कर बोला, हम दोनों की मर्जी से हुई है, आप पूछने वाली होती कौन है? शाजी डरो मत, मुझे बताओ नईम से मंगनी तुम्हारी मर्जी से हुई है? अगर इस मंगनी में तुम्हारी मर्जी शामिल है तो मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अगर इन लोगों ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है तो फिर तुमको अभी मेरे साथ चलना होगा। मगर शाजी के बोलने से पहले चच्चे आगे बढ़ी। तुम होती कौन हो शाजी को ले जाने वाली? अरे हम मौजूद है, उसके वाली वारिस, बड़ा पैसा खर्चा हुआ उसके पालने पर, वो पैसा निकालो और ले जाओ लड़की को। हमें कोई अचार डालना इसका? आ गई कहीं से हक जताने के लिए। शाजी बोलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मैं यहाँ किसी के मुंह लगने नहीं आई हूँ। शाजी आज मैं ज़िंदगी में पहली बार तुम्हारे हक के लिए बोलने आई हूँ। मैं बहन की वजह से चुप थी, वरना हक ना हक सब बता देती कि क्या होता। यतीम बच्चे से घोड़े गधों की तरह काम करवाया जा रहा है। अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती और अगर आज भी चुप रही तो अपने मरहूम बाप और बहन को क्या जवाब दूंगी? खाला ने माँ का नाम लिया तो उसे अम्मा के सारे दुख एक एक करके याद आने लगे। चचा चच्ची फूफू ने जो कुछ भी अम्मा के साथ किया था और अब्बा अपने खतूत में और उन 15 दिनों में अम्मा का जो हशर करते थे वो सब शाजी को याद आने लगा। शाजी के बहते आंसू रुक गए। उसने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछे। खाला उसे चुप होते देख कर कहने लगी, शाजी ये लोग तेरा भी वही हशर करेंगे जो तेरी माँ का किया था। चल मेरे साथ बेटा। खाला ने उसका हाथ पकड़ लिया। चच्ची कहाँ चुप होने वाली थी। खाला के हाथ से उसका हाथ छुड़ाते बोली, कहाँ ले जा रही हो? ये जाना नहीं चाहती, तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। बड़ी महारानी बनाकर रखोगी जो ले जा रही हो। शाजी यहाँ तेरा अपना घर है, तेरे अपने हैं। तेरे अब्बा भी उन्हें नापसंद करते थे। अपने मरे हुए अब्बा का ही कुछ ख्याल कर, उनकी रूह भटकेगी जब यहाँ नहीं दिखेगी। शाजी ने चच्ची के हाथ से हाथ छुड़ाते हुए, खाला ये सब मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है और ये लोग तो कह रहे थे कि शादी के बाद घर नईम के नाम लिख देना। उसने अपना बाजू दबाते हुए कहा, खाला मैं आपके साथ चलूंगी, मैं अपना सामान ले लूँ। खाला ने उसका हाथ थाम लिया। शाबाश मेरी बच्ची, तू बड़ी हिम्मत वाली है। बस समझ के मुश्किल के दिन खत्म हो गए। छोड़ सामान को, सब कुछ मेरे पास है। हमें यहाँ एक मिनट नहीं रुकना। अब चचा जो समझ रहे थे कि चच्ची मामला संभाल लेगी, बीच में आ खड़े हुए। साथ में नईम भी था, जिसे धक्का देकर चच्ची ने एक तरफ कर दिया और चचा के साथ आ खड़ी हुई। चचा कहने लगे, आप मेरी भतीजी को वर्गला कर ले जा रही है, मैं समझ लूंगा, अदालत में घसीट लूंगा, पुलिस भेजूंगा। चलो शाजी। खाला ने उसका हाथ पकड़कर घसीटा। शाजी उनके साथ चलती हुई आ गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाहर ड्राइवर और गाड़ी तैयार थी, साथ में नवेद भी था। उनके बैठते गाड़ी स्टार्ट हो गई। शाजी गुमसुम थी, ना रो रही थी ना खुश थी, मगर जो कुछ हुआ था वो तौक्का के बरखिलाफ था। खाला रास्ता भर उसे लिपटाए रही। उसे बड़ी ढारस बंधी थी। खाला ने ही उसे बताया कि आज सुबह ही उनके किसी रिश्तेदार ने फ़ोन करके बताया था कि उन लोगों ने शाजी की मंगनी नईम से कर दी है, जो एकदम निखट्टू, अनपढ़ और सुस्त इंसान है। वो लोग घर आए तो शाम हो रही थी। शाजी तो बिल्कुल बेदम हो रही थी। खाला ने नवेद से कहा, बेटा शाजी के लिए अपना कमरा ठीक कर दो और उसे आराम करने दो, बाद में बातें करेंगे। उन्होंने शाजी को गरम गरम चाय के साथ बिस्किट दिए थे। खाना खाने को शाजी ने मना कर दिया था। बस वो सोना चाहती थी। सर दर्द से फटा जा रहा था। थोड़ी देर तो नई जगह की बेकुली रही, फिर बिस्तर इतना आरामदाह था कि और कमरे में हल्की सी खुनकी भी थी। वैसी बेखबर सोई के होश ही न रहा। उसकी आंख तो मुईद के दरवाज़ा खटखटाने से खुली थी। घड़ी की सुई 10 के हिंसे के करीब पहुंचने वाली थी कि नवीन ने करवट बदल कर आंख खोली तो सामने से शाजी नजर आई। फौरन उठकर बैठ गया। आप कब उठी? मुझे तो उठा दिया होता। असल में सुबह काम नहीं होता, इसलिए सो जाता हूँ। आंखें मलता हुआ बोला, बस अभी आई हूँ। शाजी ने अपनी आंसू भरी आंखें छपकाते हुए कहा, जो बावजूद कोशिश के छुप नहीं सकी। देखिए आपी, इधर ये सब नहीं चलेगा। मुझे रोते हुए बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और ये भी बता दूं, मुझे चुप करवाना भी नहीं आता। मैंने अल्लाह मियाँ से एक हंसती बोलती बहन की दुआ मांगी थी, ऐसी रोती बसोड़ती नहीं। शाजी को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। अरे वाह, हंसी तो बहुत खूबसूरत है। अब जल्दी से आंसू भी पोंछ डाले। शाजी के हाथ बेख्तियार ही आंसू पोंछने के लिए उठ गए। अब जरा मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर नाश्ता करते। मेरे भाई तो नवेद साहब से इतनी बेगार लेते हैं कि
नाश्ता भी नहीं कर पाता। शाजी ऐसी सिमटी सिमटाई बैठी हुई थी। नवेद मुँह हाथ धोकर आ गया। उसने खुद ही बावर्ची खाने में जाकर चाय बनाई, टोस्टर में टोस्ट डाले, सामने वाली मेज पर से अखबार समेटे और जगह खाली करके जैम मक्खन रखा और 2 कप चाय बनाकर ले आया। अपने हाथ से उसने टोस्ट पर मक्खन लगाकर उसके सामने रखते हुए कहा, आप ही जल्दी से शुरू हो जाए, आपने रात को भी कुछ नहीं खाया। टोस्ट की इश्तेहाअंगेज खुशबू और गरम गरम चाय। शाजी को वाकई भूख लगने लगी थी। नाश्ते के दौरान हल्की फुल्की बातें करता रहा। अभी मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया है और रिजल्ट का इंतज़ार है। फरीद ने इंटर के बाद इंजीनियरिंग में दाखिला लिया है। मोहित हाउस जॉब कर रहा है। फराज भाई ने MBA किया है। अब 1 साल से जॉब कर रहे हैं। घर में मासी आती है, वो सफाई करती है और कपड़े धोती है। एक दूसरी औरत आती है, बावर्ची खाना देखती है, खाना वगैरह भी पका लेती है। मगर कोई नौकर ज़्यादा अरसा नहीं ठहरता, क्योंकि हम सब मिलकर उससे इतना काम करवाते हैं कि वो भाग जाता है। आजकल नवेद साहब कुल वक्ती नौकर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, इसीलिए आमदनी में भी इजाफा हो चुका है। आज सुबह ही 500 रुपये मिले हैं। खर्चा बमुश्किल 2-250 का होगा। हो सकता है शाम तक 100-200 और मिल जाए। ये अम्मा पर है, वो कितना काम करवाती है। जितने बाजार के चक्कर उतनी आमदनी। वह दुकान बोला था। नवेद, तुम तो कह रहे थे भाई बेकार करवाते। बेकार तो मुफ्त में होती है, तुम्हारी तो अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। शाजी पहली बार बोली थी। अच्छा बोलती हो, मगर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मेरे खर्चात बढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने अपने राज में किसी को शरीक कर लिया है। नवेद ने फलसफियाना अंदाज में कहा। नवेद, खाला अभी तक नहीं उठी? शाजी को एकदम खाला का ख्याल आया। दवा खाकर सोई है। कल रात ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। जब रात को फराज भाई आए तब मैंने आपके मुतालिक उन्हें बताया था और वहाँ जो सलूक आपके साथ हुआ था। वो बातें करती रही, फिर उन्हें नाना और खाला याद आ गई। असल में वो अपनी सारी बातें फराज भाई से शेयर करती है। जब तक उन्हें बता न दे उन्हें चैन नहीं आता। रात वो बहुत डिस्टर्ब थी। भाईजान ने उन्हें गोली देकर सुला दिया था। असल में अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मा खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। ब्लड प्रेशर रहने लगा है। ज़रा सी बात मर्जी के खिलाफ हो जाए तो तबीयत खराब हो जाती है। आपके लिए चाय और लेकर आऊं? मैं तो 1 कप और लूँगा। वो उसके जवाब का इंतजार के बगैर चाय लाने उठ गया। कितना अच्छा लड़का है नवेद, उसके साथ अच्छी गुजरेगी। एक चचा के बच्चे थे, एक से बढ़कर एक बदतमीज। उसे तो नौकरानी समझते थे। एक ये लड़का है, उसके लिए चाय बना कर ला रहा है, नाश्ता तैयार कर रहा है। सुबह भी भाई नवेद नवेद की आवाज़ लगा रहे थे। नवेद चाय ले आया। शायद उसने दोबारा गर्म की थी, इसलिए भाप उड़ रही थी। मैं आपको आप ही कहूँगा। मेरी कोई बहन नहीं है, मेरा एक दोस्त है, उसकी एक बड़ी बहन है। जब वो उसका जिक्र करता था तो मैं जेलस हो जाता था और अल्लाह मियाँ से कहता था कि तूने मुझे क्यों बहन नहीं दी, और अल्लाह से कहता कि काश मोहित की जगह मेरी बहन होती। बेतुकान बोला था कि मोहित की जगह क्यों, फरीद की जगह भी तो हो सकती थी। शाजी ने हैरानी से पूछा। मोहित की जगह इसलिए कि वो शोर बहुत मचाता है, दूसरों के कपड़े जूते इस्तेमाल करता है, खुद कोई चीज़ नहीं खरीदता, ज़्यादा वक्त बाहर गुजारता है, शिकायतें बहुत करता है और बेइंतहा चीज़ें फैलाता है। कोई काम अपने हाथ से नहीं करता, हर काम मेरे और फरीद के सर डाल देता है। फिर काम में कीड़े भी निकालता है, बेइंतहा खर्चा करता है, किसी का लिहाज नहीं करता और ज़ोर से बोलता है। मुंहफट बहुत है। नवेद उसके सामने दिल की भड़ास निकाल रहा था। बस बस नवेद, बस करो। इतनी बुराइयां एक शख्स में कैसे हो सकती है? आपको तो सुबह सुबह तजुर्बा हो चुका होगा। वो कौन था जो दरवाज़ा पीट रहा था? और सुबह ही सुबह किसकी इज्जत अफजाई हो रही थी? मेरी, नवेद साहब की। और ये जो घर को कबाड़ खाना बना कर गया है वो कौन था? मोहित। और कौन वरना? फराज भाई तो अपने कमरे से तैयार होकर आते हैं, क्योंकि मोहित को हर एक से चीज़ें मांगनी होती है, इसलिए वो नीचे तैयार होता है। ओहो, फिर ये गीला तौलिया सोफे पर फेंक कर गया है। वो तौलिया उठाकर बाहर फैलाने चला गया। साथ ही साथ डोरबेल बजने लगी। नवेद बाहर से ही गेट खोलने चला गया। उसके साथ ही काम वाली मासी आ गई थी। वो नवेद से कहने लगी, नवेद भाई आप आकर खड़े हो जाए, मैं मोहित भाई का कमरा साफ कर दूँ, वरना जी वो बहुत शोर डालते हैं कि मासी चीज़ें उधर उधर कर देती है। फिर वो शाजी को देखकर कहने लगी, ये कौन है जी? आप ही है मेरी। नवेद लाउंज की सीढ़ियों से ऊपर जाते बोला। सगी या रिश्ते की? मासी का तजस्सुस बरकरार था। तुम्हें क्या सगी या सौतेली? ये हमारे साथ ही रहेगी। अम्मा के बराबर वाला कमरा साफ करना है। और सुनो मासी, अम्मा का दरवाज़ा नहीं खोलना, वो दवा खाकर सो रही है। आहिस्ता काम करना। चलो मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। मासी पीछे पीछे चलते हुए इसकी बातों का बराबर जवाब दे रही थी। मैं कहाँ शोर मचाती हूँ, मैं वैसे भी आहिस्ता काम करती हूँ, आप फिक्र न करें। आप जाकर आराम से बैठे, मैं सब कर लूँगी। नवेद थोड़ी देर बाद वापस आ गया था और बाहर से जाकर ताज़ा अखबार उठा लाया। आप अखबार पढ़ती? हाँ, शाजी ने मुख्तसरन जवाब दिया। वो अखबार पढ़ते वक्त सोच रही थी, अभी तक तो वो घर का आधा काम कर चुकी होती। बर्तन धोने के बाद सबको नाश्ता भी देना होता। चचा बार बार चाय पीते थे। नईम पराठों का नाश्ता करता था और उससे छोटा डबल रोटी का।
چچا کی بیٹی کو سونے کا بہت شوق تھا۔ اس کی تو صبح 11 بجے ہوتی تھی۔ دوپہر کی ہانڈی چڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ناشتہ دینا ہوتا تھا۔ چچا ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی گھر آتے تھے انہیں کھانا چاہیے ہوتا تھا۔ جلدی سے آٹا بھی گوندھ کر رکھ دیتی تھی۔ چاچا گرم روٹی کھاتے تھے، ان کے آتے ہی توا چڑھا دیتی تھی۔ البتہ صفائی ستھرائی کا گھر میں تصور نہ تھا۔ وہ دوسرے تیسرے دن جب موقع ملتا جھاڑو دے دیتی تھی۔ اس کو باورچی خانے سے فرصت ہی کہاں ملتی تھی کہ کسی اور طرف توجہ دیتی۔ کل ملا کر گھر میں 9 افراد تھے۔ چچا کے 6 بچے، وہ خود اور چچی۔ آیا گیا علیحدہ تھا، مگر یہاں تو حالات بالکل مختلف تھے۔ ایڈجسٹ کرنا مشکل نہ تھا، مگر کیسے، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ ڈر معید کے متعلق سن کر لگ رہا تھا۔ صبح ہی صبح اس نے بیزاری کا اظہار کیا تھا۔ اخبار میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا چلو ناشتے کے برتن اٹھا دیتی ہوں۔ اس نے اخبار رکھ کر برتن اٹھانے کے لیے ہاتھ ہی بڑھایا تھا تو نوید کہنے لگا، نہیں آپی نہ اٹھائے، میں رکھاتا ہوں۔ کمال کرتے ہو تم، یہ لڑکیوں کے کرنے کے کام ہے تو تم کیوں کر رہے ہو جب میں موجود ہوں؟ دیکھیے آپی، یہاں کوئی لڑکی تھی ہی نہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ کون سے کام لڑکیوں کے کرنے کے ہیں، کون سے لڑکوں کے کرنے کے ہیں۔ پھر اماں نے منع کیا ہے کہ آپی تمہارے ساتھ رہنے آئی ہے، انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ہم انہیں کام کروانے کے لیے لائے ہیں۔ انہیں کوئی کام مت کرنے دینا، نہ ہی کوئی انہیں حکم دے گا یہ کام کرو وہ کام کرو۔ نوید اس طرح تو میں بور ہو جاؤں گی، پھر میں کیا کروں گی؟ ایک بات تو یہ ہے کہ نوید صاحب آپ کو بور نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری، اماں نے کہا ہے وہ آپ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوا دے گی۔ چلیں گے کسی دن یونیورسٹی، آپ کے ڈاکومنٹس تو ہوں گے نا؟ نوید کے بات سن کر شازی نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے داب لیا۔ اس نے کافی ضبط کیا تھا، ورنہ وہ 2 آنسو تھے کہ نکلنے کے لیے بے چین تھے۔ چہرہ اس کوشش میں سرخ ہو گیا تھا۔ ڈور بیل پھر بج رہی تھی۔ نوید نے کچن سے جا کر دروازہ کھولا۔ کچن کا کام کرنے والی آ گئی تھی۔ اس نے آ کر جلدی جلدی میز کے برتن سمیٹے، اٹھا کر کچن میں لے گئی، مگر پوچھا کچھ بھی نہیں۔ کافی سمجھدار عورت لگتی تھی، دیکھنے کا انداز کچھ چچی جیسا تھا۔ ماسی اوپر کا کام ختم کر کے آ گئی تھی۔ باجی میں نے آپ والا کمرہ صاف کر دیا ہے، باتھ روم بھی چمکا دیا ہے، اب مجھے ادھر کی صفائی کرنی ہے، آپ لوگ تھوڑی دیر کو باہر چلے جائیں۔ کافی باتونی عورت تھی، بیوقوف سی خوش آمدی۔ آئیں آپی باہر لان میں چلتے ہیں، میں آپ کو پودے دکھاتا ہوں۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتے باہر آ گئی۔ نوید نے پانی کا پائپ کھول کر لان میں ڈال دیا اور اس کے پاس آ کر پودے دکھانے لگا۔ کیکٹس کی کافی اقسام ہیں میرے پاس، نایاب قسم کے کروٹن ہیں، یہ گلاب کے پودے ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں۔ نوید کو پودوں کا کافی شوق تھا، اس لیے اس نے بے شمار پودے جمع کیے ہوئے تھے۔ وہ اسے پودے دکھاتے ہوئے ایک طرف لے آیا۔ دیکھیے شازیہ آپی، میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، یہ رات کی رانی ہے۔ جدھر آپ کا کمرہ ہے اس کے بالکل نیچے اگر آپ رات کو کھڑکی کھولے تو خوشبو سے سارا کمرہ مہک جائے گا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ بیلا اور موتیا ہے۔ جب پھول آتے ہیں سارے لان میں خوشبو ہوتی ہے۔ پہلے اماں پھول توڑتی تھی، اب تو تمام پھول بیلوں پر ہی مرجھا جاتے ہیں، کوئی توڑتا ہی نہیں ہے۔ بہت پیارا شوق ہے تمہارا، تم نے تو کافی پودے جمع کیے ہوئے ہیں۔ شازی شوق سے تمام پودے دیکھ رہی تھی۔ شازی کو اندازہ ہو رہا تھا کہ نوید بہت اچھا لڑکا ہے، عام لڑکوں سے کافی مختلف ہے۔ اس کا واسطہ اتنے بدتمیز لڑکوں سے پڑا تھا کہ اسے اچھی خاصی حیرت ہو رہی تھی۔ وہ دونوں باہر ہی تھے کہ ماسی نے کہا، نوید بھائی آپ لوگوں کو باجی بلا رہی ہے۔ خالہ ناشتہ کر رہی تھی، اسے دیکھتے ہی ناشتہ ختم کر کے اٹھ گئی اور اسے لپٹا لیا۔ نیند اچھی طرح آئی بیٹا؟ انہوں نے شازی سے پوچھا۔ جی خالہ، شازی نے مختصراً جواب دیا۔ آؤ ادھر بیٹھتے ہیں۔ صوفے پر بیٹھ گئی۔ شازی ان کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ نوید ذرا جا کر میرے کمرے سے شاپر اٹھا کر لاؤ، میں نے سامنے ہی رکھ دیا ہے۔ نور جہاں چائے ادھر ہی لے آؤ، انہوں نے کام والی کو آواز دے کر کہا۔ جی باجی۔ باورچی خانے سے ٹرے لے کر نکل رہی تھی تو ان کی طرف ہی آ گئی۔ ایک کپ اس نے خالہ کو دیا، دوسرا شازی کو پکڑا دیا اور اپنا کپ لے کر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ باجی آج کیا پکے گا؟ آپ جلدی سے منگوا دیں تو پھر میں شروع کروں۔ نوید پلمبر کو لینے جائے گا تو پھر لیتا آئے گا، جب تک تم آٹا گوندھ لینا، ابھی تو اطمینان سے ناشتہ کر لو۔ ماسی نے ناشتہ کر لیا تو اس سے کہو کہ میرے سر میں تیل ڈال دے، بڑا درد ہو رہا ہے۔ ماسی ان کی بات سن کر خود ہی آ گئی۔ شازی سوچ رہی تھی یہاں تو ماسی اور کھانا پکانے والی کا اتنا خیال کیا جا رہا ہے، وہاں تو نہ اس نے خود نہ ہی اماں کو اطمینان سے کھانا کھاتے ناشتہ کرتے دیکھا تھا۔ ہمیشہ کچن میں ہی بیٹھ کر کھایا اور ڈائننگ ٹیبل پر تو بیٹھنے کی اسے اجازت ہی نہ تھی۔ کتنا فرق تھا دونوں بہنوں کی قسمتوں میں۔ اماں خالہ سے چھوٹی ہو کر بڑی نظر آتی تھی۔ نوید چوپر لے کر آ گیا تھا۔ خالہ اس سے کہنے لگی، نوید تم مجھے آج کے لیے سودا لا کر دو تو پھر بہن کو لے کر بازار چلے جانا، ایک کپڑے درزی کو دے دینا اور کہنا باجی نے کل تک سینے کو کہا ہے، اور جو کچھ اس کو لینا ہو دلا دینا۔ پھر کسی دن خود شازی کو بازار لے کر
لے جا کر اس کی پسند کے کپڑے دلا دوں گی۔ آج تو میرے سر میں بہت درد ہے، ورنہ میں ہی ساتھ چلتی۔ شازی بیٹا ابھی فی الحال تو انہی کپڑوں سے کام چلا لو، 1-2 دن میں بازار چلیں گے۔ لو دیکھو۔ انہوں نے شاپر سامنے رکھ دیا۔ شازی نے ایک نظر ڈال کر شاپر علیحدہ رکھ دیا۔ اسے سب کے سامنے کپڑے دیکھتے شرم آ رہی تھی۔ شرمندگی تو اسے اپنے کپڑے دیکھ دیکھ کر ہو رہی تھی۔ کام والی عورت نور جہاں اور ماسی کے کپڑے بھی اس سے اچھے تھے، نظر جھکائے بیٹھی رہی۔ خالہ نوید کو سودا سمجھا رہی تھی۔ نوید باہر چلا گیا تو خالہ اس سے باتیں کرنے لگی، اپنی اماں، ابا اور شازی کی اماں کے متعلق، اس کے ددیال والوں کا اماں کے ساتھ سلوک۔ کبھی خود رونے لگتی، کبھی شازی کو روتے ہوئے دیکھتی تو کہتی، بیٹا اب ان باتوں کی یاد کرنے کا کیا فائدہ، مت رو، بس ہم دونوں آرام سے رہیں گے۔ شازی کو اپنی قسمت سے امید ہی نہ تھی کہ وہ اتنی اچھی ہو سکتی ہے کہ وہ خالہ کے ساتھ رہ سکے۔ نعیم، چچی، چچا اور اس کی پھوپھیاں اسے چین سے کب رہنے دیں گے؟ اور ابھی تو جب چھوٹی پھوپھو کو معلوم ہوگا کہ شازی کو اس کی خالہ ساتھ لے گئی تو قیامت کھڑی کر دے گی۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ خالہ کیا کہہ رہی تھی۔ نوید کی آواز پر چونک گئی۔ نوید سودا کچن میں رکھ کر پلمبر کو لے کر اوپر چلا گیا تھا۔ خالہ بھی اوپر چلی گئی تھی اور کہہ گئی، جب تم دونوں جانے لگو تو مجھے بتا دینا۔ خالہ تو جا کر لیٹ گئی۔ نوید پلمبر سے کام کرواتا رہا۔ ماسی کام کر کے چلی گئی۔ نور جہاں آتے جاتے اس کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ عجیب نظروں سے شازی کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اس کا آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اخبار وہ پورا پڑھ چکی تھی۔ شازی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کسی فلم یا کہانی کا قصہ ہو یا کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ کبھی کبھار کسی کام سے نوید نیچے آ جاتا یا نور جہاں کے کچن میں کام کرنے اور برتنوں کی آواز آ جاتی۔ ایک دم وہ فون کی آواز پر چونک گئی۔ کئی ایک بیلے بج گئی، پھر بھی شازی نے فون نہیں اٹھایا۔ نور جہاں اور باورچی خانے سے نکل کر آئی اور اسے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف یقیناً یہ پوچھا گیا تھا کہ فون اٹھانے میں اتنی دیر کیوں کی؟ نوید کہاں ہے؟ نوید بھائی تو پلمبر سے کام کروا رہے۔ باجی اٹھ گئی تھی، مگر سر میں درد ہے تو دوا کھا کر دوبارہ سونے چلی گئی ہے۔ وہ جی جو بی بی مہمان آئی ہوئی ہے ادھر ہی بیٹھی ہے، آپ کی بات کرا دوں؟ دوسری طرف سے یقیناً انکار کیا گیا تھا۔ جبھی تو نور جہاں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا تھا کہ جی اچھا، میں نوید بھائی سے فون کروا دوں گی۔ ابھی نور جہاں کو گئے 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ دوسری بار گھنٹی بجنی شروع ہو گئی تھی۔ اس بار نور جہاں کو آنے میں زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ دوسرے فون پر اسے خاصی جھاڑ پلائی گئی کہ اتنی دیر میں فون کیوں اٹھایا گیا ہے؟ جی میں اکیلی ہوں، کچن دیکھوں، گھر کا خیال رکھوں۔ وہ جی جو مہمان باجی آئی ہوئی ہے فون نہیں اٹھاتی ہے۔ ابھی فراز کا بھی فون آیا تھا، انہوں نے نہیں اٹھایا۔ دوسری طرف سے بات پوری سنے بغیر نور جہاں کو حکم ملا، جاؤ نوید کو بلا کر لاؤ۔ نور جہاں جا کر نوید کو بلا لائی۔ دوسری طرف معید ہی تھا۔ پہلے تو اس نے نوید سے اماں کے متعلق پوچھا کہ کب اٹھی، ناشتہ کیا کہ نہیں، دوا کھا لی تھی، اب کیوں لیٹ گئی ہے؟ نوید نے جلدی سے بات ختم کرتے کہا، یار خواہ مخواہ پریشان مت ہو، اماں بالکل ٹھیک ہے، میں بات کر کے آ رہا ہوں۔ بھائی جان سے کس نے کہا کہ اماں کی طبیعت خراب ہے؟ اس نور جہاں کو ابھی بتاتا ہوں، بھائی کو نور جہاں سے بات کرنے کی بہت عادت ہے۔ ہاں ہاں تم کہہ دینا، میں پلمبر سے کام کروا رہا ہوں، میں انہیں فون نہیں کر سکتا۔ فون بند کر کے کچن کے پاس گیا۔ نور جہاں تم نے فراز کو کیا کہہ دیا تھا کہ اس نے معید کو فون کر دیا کہ اماں کی طبیعت خراب ہے؟ وہ پریشان ہو گیا۔ آئندہ بات کو بڑا کر کے مت کہا کرو۔ جی میں نے کیا کہا ہے، صرف یہی تو کہا تھا کہ بی بی کے سر میں درد ہے، آئندہ خود بات کیا کرے، میں فون نہیں اٹھاؤں گی، پیچھے بولتی رہی۔ نوید جس طرح آیا تھا ویسے ہی اوپر چلا گیا۔ شازی نے سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر نظر ڈالی۔ دوپہر کے 2:30 بجے تھے، مگر کھانے کا نام و نشان نہ تھا۔ ایک بار پھر دروازے کی گھنٹی بجی تو نور جہاں کافی دیر بعد کچن سے نکلی اور منہ ہی منہ میں کچھ کہتے ہوئے باہر چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں خط تھا جو اس نے اخبارات کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد پھر بیل بجنے لگی۔ نور جہاں شاید انتظار کرتی رہی تھی کہ کوئی اٹھ کر دروازے پر چلا جائے، مگر اس کی تو ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ جائے۔ اپنے گھر میں تو وہی دروازے پر آتی جاتی تھی، وہاں کوئی بھی اٹھ کر نہیں جاتا تھا۔ اس بار شاید کوئی گھر میں آ رہا تھا۔ نور جہاں اس سے باتیں کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ فرید بھائی آپ اوپر کے کام کے لیے کسی اور کو ملازم رکھ لیں، میں جی دروازہ بھی دیکھوں اور فون بھی اٹھاؤں، کھانا پکانے میں دیر ہو جاتی ہے، گھر دیر سے جاتی ہوں تو آدمی شور مچاتا ہے، اس طرح کام نہیں ہوگا جی۔ اچھا دیکھ لیں گے، 1-2 جگہ کہا ہوا ہے، بس تم 2-4 دن تکلیف کر لو۔ یہ فرید تھا جو بہت تمیز سے نور جہاں کو سمجھا رہا تھا۔ آپ ادھر ہی کھڑے رہیں، میں کچن سے اپنا سامان لے آتی ہوں، کھانا تیار کر دیے، آپ نکال لیجیے گا۔ وہ کچن سے جا کر اپنی ٹوکری اٹھا لائی۔ ٹوکری میں ٹفن تھا جس میں کھانا رکھا ہوا تھا ہوگا۔ وہ جاتے جاتے فرید سے کہنے لگی، فرید بھائی میں نے اپنا کھانا لے لیا ہے، گھر جا کر کھا لوں گی، آگے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ فرید گیٹ بند کر کے آیا تو سیدھا اس کے پاس آ گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہے آپ؟
وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولا، وعلیکم السلام۔ شازی نے آہستہ سے کہا، اماں نے رات کو آپ کے متعلق بتایا تھا مگر ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ کل میرے ایک دوست کی بہن کی شادی تھی، اس لیے سارا دن ادھر ہی مصروف رہا۔ رات کو آیا تو اماں نے بتایا تھا۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ وہ نوید تو پلمبر سے کام کروا رہے ہیں اور خالہ سو رہی ہے، اور تو کوئی نہیں ہے گھر میں۔ فرید 2 منٹ کو رکا اور اسے مہمانوں کی طرح بیٹھے دیکھ کر بولا، دیکھو شازی، یہاں یہ معاملہ نہیں چلے گا، آرام سے رہو، اپنا گھر سمجھو، ہم لوگ تکلفات کے عادی نہیں ہیں، تم نے اگر تکلف کیا تو تم خود بور ہو جاؤ گی۔ اور ایک بات اور تمہیں بتا دوں، میں تم کو شازی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم مجھ سے چھوٹی ہو، میرا خیال 1 سال چھوٹی ہو، اس لیے میں تمہارا نام لوں گا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ جی نہیں۔ شازی نے گردن ہلا دی۔ تم نے کھانا کھایا ہے یا ابھی بھوکی بیٹھی ہو؟ نہیں کھایا ہوگا، تمہاری شکل سے لگ رہا ہے، ویسے میری بھی شکل سے لگ رہا ہوگا کہ میں بھوکا ہوں۔ اچھا، میں چینج کر کے آتا ہوں اور اماں کو بھی جا کر کہہ دیتا ہوں کہ شازی ابھی تک بھوکی ہے۔ خود ہی خود بولتا ہوا اوپر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں خالہ بھی آ گئی۔ نوید بھی پلمبر کو فارغ کر کے آ گیا۔ خالہ تو اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا کمرے میں جا کر لیٹ جاتی، ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہو، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا، ورنہ جاتے وقت کہہ دیتی۔ فرید نے کچن میں جا کر کھانا نکالا اور لاؤنج میں لا کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ خالہ تو اٹھ کر بھی نہیں گئی۔ جب فرید کھانا لگا چکا تو اس نے آواز لگائی، کھانا لگ چکا ہے اور میں شروع کر رہا ہوں، جس کو بھوک لگی ہے آ جائے۔ نوید بھی ہاتھ دھو کر آ گیا۔ خالہ نے شازی سے کہا وہ بھی آ جائے گی۔ آ جائے، مگر نوید کی تو کھانا دیکھ کر بھوک ہی اڑ گئی۔ اماں، یہ کھانا پکا ہے یا نور جہاں نل سے پانی ڈال کر گئی ہے؟ واقعی شازی نے دیکھا ڈش میں شوربے میں چند بوٹیاں تیر رہی تھی۔ اچھا جاؤ، تم کچن میں سے جا کر نکال لاؤ۔ نوید کچن میں چلا گیا۔ اماں، وہاں بھی یہی حال ہے، اچھا خاصا گوشت تھا، کہاں گیا؟ تم دال چاول لے لو۔ خالہ نے دال کی ڈش نوید کے سامنے کھسکا دی۔ اماں، اس میں تو نمک مرچ ہی نہیں ہے، میں ایسا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ نوید نے بچوں کی طرح کہا۔ فرید اسے سمجھاتے کہنے لگا، میں بھی تو کھا رہا ہوں، تم بھی کھا لو، رزق ہے، بہت بری بات ہوتی ہے، ایسے نہیں کرتے۔ نوید بھائی کے سمجھانے پر چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ شازی نے ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا تھا، الٹا سیدھا وہ چپ چاپ کھاتی رہی، مگر نوید کا منہ بنا رہا۔ شازی سمجھ رہی تھی کہ وہ اب بازار نہیں جائے گا، مگر کھانا کھاتی وہ فرید سے کہنے لگا، تمہیں کہیں جانا تو نہیں ہے؟ فرید کہنے لگا، نہیں، میں گھر پر رہوں گا، کچھ کپڑے دھونے ہیں، پھر پڑھوں گا۔ اچھا لاؤ بائیک کی چابی دو، مجھے آپی کو لے کر بازار جانا ہے۔ اس نے فرید سے چابی لے کر شازی سے کہا، چلے آپی، تیار ہو جائے۔ خالہ نے اسے پیسے دیتے ہوئے کہا، نوید بائیک آہستہ چلانا، شازی تم اسے ٹوکتی رہنا۔ نوید نے کپڑوں کا بیگ خود ہی اٹھا لیا۔ آپ ڈرتی تو نہیں؟ نہیں، شازی نے مختصر جواب دیا۔ شازی اور وہ ساتھ ساتھ باہر آ گئے۔ نوید نے پہلے اس کے کپڑے درزی کو دیے، پھر وہ بازار آ گئے۔ شاید وہ خالہ کے ساتھ آتا جاتا رہتا تھا، اسے سب اندازہ تھا کہ کون سی چیز کہاں ملتی ہے۔ خالہ نے بھی اسے سمجھا دیا تھا، وہ سب چیزیں اپنی پسند سے دلا رہا تھا۔ وہ تو کسی معمول کی طرح پیچھے پیچھے تھی۔ ضرورت کی کچھ چیزیں خرید کر اسے لے کر ایک ریسٹورنٹ میں آ گیا۔ میں تو بہت بھوکا ہوں، دوپہر کو پیٹ بھر کر نہیں کھایا تھا، آپ نے بھی لگتا ہے اچھی طرح نہیں کھایا۔ وہ کھانے کا آرڈر دینے لگا۔ کھانا تو شازی سے بھی نہیں کھایا گیا تھا، مگر وہ اس طرح کھانے کی عادی نہ تھی، بلکہ اس کے لیے تو ایک یہ نیا تجربہ تھا۔ آپ یہ آرام سے کھائیں، وہ درمیان میں برابر اس سے کہہ رہا تھا، پیٹ بھر کر کھائے، رات بھی وہی سالن اور دال ہوگی۔ وہ بار بار تنبیہ کر رہا تھا۔ جب وہ بازار سے واپس آئے تو فرید نے گیٹ کھولا۔ بھائی جان آ گئے ہیں؟ اور محیط؟ ہاں، دونوں آ گئے ہیں، تمہیں پوچھ رہے تھے، میں نے کہہ دیا کہ شازی کو لے کر بازار گیا ہے۔ فرید لان میں پانی دے رہا تھا، ساتھ واپس نہیں آیا۔ محیط ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اماں پوچھ رہی تھی، جاؤ اور اوپر چلے جاؤ، وہ وہیں سے بولا۔ نوید کے پیچھے چلی آئی۔ جب وہ دونوں اندر داخل ہوئے تھے تو فراز کمرے سے نکلا۔ یقیناً آفس سے آ کر سیدھا ماں کے پاس آ گیا تھا۔ ٹائی کھول کر اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، لباس انتہائی شاندار تھا، نفاست اس کے ہر انداز سے آیا تھی۔ ابھی تک اس نے خالہ کے تینوں بیٹوں کو دیکھا تھا، تینوں ہی لاؤبالی سے لگے تھے، مگر فراز تو ہر طرح سے مختلف لگا۔ اسے دیکھتے رک گیا۔ شازی کا اپنا آپ اس کے مقابلے میں نہایت حقیر لگ رہا تھا۔ تم شازی ہو؟ اماں تمہارا انتظار کری، جاؤ اندر چلی جاؤ۔ وہ راستہ چھوڑ کر ہٹ گیا۔ شازی تو گنگ ہی ہو گئی تھی، الفاظ تو ادا ہی نہیں ہو سکے، مگر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ شازی سمجھ رہی تھی کہ شاید چچا کے یہاں سے 2-3 دن بعد ہی کوئی لینے کے لیے آ جائے گا، مگر اس طرف سے تو بالکل خاموشی تھی۔ یہاں آئے ہوئے اسے ہفتے بھر سے زیادہ ہو گیا تھا۔ خالہ نے اس عرصے میں اس کا بے حد خیال رکھا۔ وہ دوسرے دن ہی خالہ کے برابر والے کمرے میں آ گئی تھی، اسی لیے اس دن صبح والی ہڑبونگ سے دوبارہ واسطہ نہیں پڑا تھا۔ فرید نے اس کے لیے کافی رسالے اور کتابیں لا دی تھی۔ وہ یا تو کتابیں پڑھتی یا خالہ کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ نوید جب بھی باہر جاتا اسے ساتھ ضرور لے جاتا تھا۔ وہ اگر جانا نہ چاہتی تو خالہ زبردستی بھیج دیتی تھی۔ 1-2 بار وہ خالہ کے ساتھ بھی باہر گئی تھی۔ خالہ نے اس کو اتنی شاپنگ کرا دی تھی کہ شاید 2-3 سال کے لیے کافی تھی۔
گھر میں پہننے کے کپڑے، آنے جانے کے کپڑے، پارٹی اور شادیوں میں پہننے کے کپڑے۔ خالہ کو خود بھی پہننے اوڑھنے کا خاصا سلیقہ تھا، بار بار اسے بھی ڈھنگ سلیقے سے رہنے کی تلقین کرتی تھی، اصرار کر کے کپڑے پہنواتی تھی۔ شازی نے خود کو خالہ کے گھر میں خاصی حد تک ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ مہینے بھر سے زیادہ ہو چکا تھا، مگر اس نے گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ نوید کے کالج کھلنے والے تھے تو خالہ نے ایک 14-15 برس کا لڑکا اور ملازم رکھ لیا۔ لڑکا باہر کا سودا سلف لاتا، گیٹ کھولتا، بند کرتا اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتا تھا۔ معید نے کچھ دنوں تک تو خاصا اکھڑ پن دکھایا، پھر آہستہ آہستہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ شازی اب اسی گھر میں رہے گی۔ شازی بھی کوشش کرتی کہ جب فراز اور معید گھر میں ہوں تو وہ کمرے سے باہر نہ جائے، خاص طور پر جب اس کے دوست آئے ہوتے تو کم ہی باہر آتی۔ فراز کے دوست آتے تو وہ زیادہ تر لان یا ڈرائنگ روم میں بیٹھتے تھے، مگر معید کے دوستوں کا گھر میں بے دھڑک آنا جانا تھا۔ خاص طور پر اس کا ایک دوست سفیر شیروانی تو اکثر آ جاتا تھا۔ ایک دو بار تو اس کا سامنا بھی ہوا تھا، مگر وہ کترا کر نکل گئی تھی۔ ایک دن جب وہ کچن میں سے نکل رہی تھی تو اچانک ہی وہ اندر آ گیا۔ جی معید گھر پر ہیں؟ اسے سامنے دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی وہ تو گھر پر نہیں ہے، شازی نے مختصر جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ دوسرے ہی دن سفیر کا فون آیا تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ فون شازی نے اٹھایا۔ میں سفیر بات کر رہا ہوں، معید کو بلا دے۔ شازی کی آواز پہچان گیا۔ جی وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ شازی نے جواب دے کر فون بند کرنا چاہا تو اس نے دوسری طرف سے پوچھا، آنٹی ہوگی؟ میری ممی کو ان سے بات کرنی ہے۔ آنٹی بھی نہیں ہے۔ اسی وقت فراز دفتر سے آیا تھا۔ شازی کو فون پر بات کرتے دیکھ کر پوچھا، کس کا فون ہے؟ جی وہ آنٹی کا فون ہے۔ اماں کا؟ لاؤ میں بات کرتا ہوں۔ شازی نے فون اسے پکڑا دیا تھا اور خود اوپر چلی آئی۔ نہ جانے سفیر کی والدہ اور فراز کے درمیان کیا بات ہوئی تھی، اسے خبر بھی نہیں ہوئی۔ رات کو جب خالہ نے اسے کھانے کے لیے بلوایا تو خاصی سست تھی۔ کھانا ایک تو بدمزہ بنا ہوا تھا ہمیشہ کی طرح۔ فرید اور معید نے منہ بنایا تھا، اسے بھی اچھا نہیں لگا، بس ایک دو نوالے کھا کر اٹھ گئی اور کمرے میں آ کر دوبارہ لیٹ گئی۔ خالہ کھانا کھا کر اس کے کمرے میں آئی تو اسے اس طرح لیٹے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ سر میں درد ہے؟ خالہ نے اسے اپنا سر دباتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ تیل بھی تو نہیں ڈالتی ہو سر میں؟ درد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے کمرے سے جا کر تیل لے آئی اور اس کے سر میں تیل ڈالتے ہوئے کہنے لگی، بس اب ہر ہفتے مجھ سے تیل ڈلوا لیا کرنا، دیکھو کیسے خوبصورت بالوں کا کیا حشر کیا ہوا ہے۔ خالہ جب تک اماں زندہ تھی، جب تک وہ بھی ہر ہفتے میرے سر میں تیل ڈالتی تھی۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ خالہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میری جان اب نہ رونا، میں زندہ ہوں، کیا میرے پیار میں تجھے کوئی کمی لگی؟ نہیں خالہ، آپ بھی اور سب گھر والے بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے جو تم رو رہی ہو؟ ایسی خالہ، آپ کے پاس سے اماں کی خوشبو آتی ہے نا، اس لیے تو آپ سے لپٹ کر رونے کو جی چاہتا ہے۔ چلو اب آرام سے سو جانا اور رونا نہیں، نوید نے دیکھ لیا تو بہت ناراض ہوگا، بہت پیار کرتا ہے تم سے۔ اسے سمجھاتے اٹھ گئی۔ دوسرے دن اتوار تھا، سبھی گھر پر تھے۔ وہ خاصی دیر تک سوتی رہی۔ جب وہ صبح اٹھی تو خاصی فریش تھی۔ خالہ نے تو شاید پوری بوتل سر پر انڈیل دی تھی، تکیہ تک بھیگ گیا تھا۔ اسے خالہ پر ٹوٹ کر پیار آ گیا۔ سچ ہے، ماں مرے ماسی جیے، مگر میں بہت بے ایمان ہوں۔ خالہ کے گھر آج تک مہمانوں کی طرح رہ رہی ہوں، حالانکہ وہاں تو جانوروں کی طرح کام کرتی تھی اور کوئی رحم نہیں کرتا تھا، پھر بھی سب کا خیال رکھتی تھی۔ اور خالہ کی کوئی بیٹی ہوتی تو وہ بھی گھر کا کام کرتی، چاہے نوکر ہوتے، وہ خیال تو رکھتی۔ سارے کام لڑکوں کو تو نہ کرنے پڑتے۔ فرید کے امتحان ہونے والے ہیں، نوید کے کالج کھل گئے ہیں، خالہ بیمار ہے، فراز اور معید کے پاس وقت نہیں ہے۔ اتنا پیارا اور خوبصورت گھر، کباڑ خانہ بنا ہوا ہے، اچھی خاصی قیمتی چیزیں، مگر کرینہ نہیں ہے۔ کچھ دنوں پہلے خالہ کی کوئی سسرالی عزیزہ آئی ہوئی تھی، انہوں نے خود ہی اخبار اور دھوبی کے کپڑے اٹھا کر بیٹھنے کی جگہ صاف کی تھی۔ اوپر کے کام والا لڑکا رشید گھریلو استعمال کے برتنوں میں چائے بنا کر لے آیا تھا۔ اس دن خالہ بلڈ پریشر بہت بڑھا ہوا تھا، کمرے میں لیٹی تھی۔ جب خالہ اٹھ گئی تو وہ ان کے پاس چلی گئی۔ خالہ نے انہیں کھانے پر روک لیا تھا۔ پھر جب رشید نے کھانا پکانے والی عورت سے کہا، بیگم صاحبہ کے رشتہ دار یہاں کھانا کھائیں گے اور بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ روٹیاں زیادہ پکا لیجیے گا، تو اس نے رشید کو 100 باتیں سنائی تھی۔ میں نے گھر والوں کا کھانا پکانے کی ملازمت کی تھی، اب تو آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے جا رہے۔ بیگم صاحبہ کی بھانجی آ گئی، پھر رشید آ گیا۔ کبھی فرید صاحب کا کوئی ساتھ پڑھنے والا دوست آ جاتا ہے، کبھی کوئی، ہم سے نہیں ہوتا اتنا کام۔ رشید نے آ کر اس سے کہا، باجی یہ بوا بہت شور ڈالتی ہے، آپ کچھ بھی نہیں بولتی۔ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، جب بھائیوں کے دوست آتے ہیں یا کوئی مہمان آتا ہے تو جی ان کے لیے بازار سے بوتلیں اور ناشتہ میں لے کر آتا ہوں۔ کبھی کسی کے لیے بوا چائے تو نہیں بناتی، پھر اتنی بکواس کیوں کرتی ہے؟ رشید، میں تو خود اس گھر میں مہمان ہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس نے رشید سے کہا، باجی مہمان تو 1-2 دن کا ہوتا ہے، آپ کیسی مہمان ہیں جو اتنے دنوں سے رہ رہی؟ واقعی اس لڑکے نے کافی پتے کی بات کہی تھی، اتنے دنوں سے رہ رہی ہے، مہمان کیسے ہو گئی؟ رشید کافی محنتی لڑکا تھا، واقعی منہ بنائے بغیر خاصے کام کر لیتا تھا۔ اوپر کے کام اتنے ہوتے تھے کہ اسے کچن کے کام کرنے کی فرصت نہیں ملتی تھی، مگر جب بھی کبھی کوئی دوست یا رشتہ دار آتا تو چائے بنا کر ضرور دیتا۔
اکثر کوئی کہتا کہ رشید فرصت ہے تو ذرا چائے تو بناؤ، تو خوشی خوشی چائے بنا دیتا تھا۔ سبھی رشید سے خوش تھے۔ رشید نے اپنی خوش مزاجی سے سارے گھر والوں کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ نہا دھو کر باہر آئی تو گھڑی میں وقت دیکھا، یا اللہ، دن کے 11 بجے ہیں، کسی نے اٹھایا بھی نہیں۔ خالہ نے کہہ دیا ہوگا کہ شازی کے سر میں درد ہے، ورنہ نوید کہہ رہا تھا کہ میں نے نئے پودے منگوائے ہیں، صبح صبح مالی سے لگواؤں گا، آپ بھی جلدی اٹھ جائے گا۔ اسے ہفتہ بھر بعد چھٹی ملتی تھی۔ اس دن وہ اپنے پودوں کا کام کرتا تھا، اسے بے انتہا شوق تھا، اپنے اس شوق میں وہ شازی کو ضرور شریک کرتا تھا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جانے والی سیڑھیوں تک آئی تو لاؤنج میں سے آنے والی آوازوں پر چونک گئی۔ یہ محیط تھا، جو عادت کے مطابق بلند آواز بول رہا تھا، بھائی تم چیز کیا ہو؟ تم نے سفیر شیروانی کی ممی کو اپنے گھر آنے سے کیوں منع کیا؟ فراز نے اطمینان سے جواب دیا، میں نے انہیں آنے سے منع نہیں کیا، میں نے کہا آنٹی آپ کا گھر ہے، آپ 100 بار آئے، مگر جس ارادے سے آنا چاہتی ہے وہ ارادہ لے کر نہ آئے۔ تو بھائی حرج بھی کیا ہے اس ارادے سے آنے میں؟ آخر شازی کی شادی تو ہونی ہے، تو تم کیا منع کرتے رہو گے آنے والوں کو؟ یار اتنی اچھی فیملی، اتنا اچھا اور قابل لڑکا ہے، FRCS کرنے باہر جا رہا ہے، اتنا ہینڈسم ہے، مجھے معلوم ہے کتنی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے ہے، پھر اس نے خود شازی کو پسند کیا ہے، ہو سکتا ہے شازی کو بھی پسند ہو، تم نے منع کرنے سے پہلے اسے پوچھا تو ہوتا۔ اس بار فراز کی بھی آواز بلند تھی، مجھے معلوم ہے شازی کو سفیر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ وہاں خوش نہیں رہ سکتی، پھر اس کی عمر اتنی نہیں ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ تم نے دیکھا ہے اس لڑکی میں ذرا اعتماد نہیں، اسے آگے پڑھنا چاہیے، کم از کم BA کرنا ضروری ہے، لوگوں سے ملنا اور بات چیت کرنا آنا چاہیے۔ سفیر کی فیملی کے لوگ خاصے ماڈرن ہیں، شازی ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ یار فراز، عجیب منطق ہے تمہاری بھی، تم نے ان سے کہا تھا کہ شازی کی منگنی ہو چکی ہے اپنے کزن نعیم کے ساتھ، تو کیا وہ سفیر کو چھوڑ کر نعیم جیسے پھٹیچر آدمی سے شادی کرے گی؟ محیط کو بھی یقیناً یہی فکر تھی کہ شازی کی شادی اچھی جگہ ہو جائے، ورنہ وہ اس طرح فکر مند کیوں ہوتا۔ اس بار فراز اطمینان سے کہنے لگا، نہیں یار، وہ تو میں نے ایسے ہی جان چھڑانے کو کہہ دیا تھا۔ خالہ خاموشی سے بیٹھی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ نوید بھی آ کر بھائیوں کی گفتگو میں شامل ہو گیا تھا، مگر اس کا انداز بالکل بچوں جیسا تھا، جیسے چھوٹے بھائی اپنی بہنوں کے متعلق سوچتے۔ میں اپنی آپی کو کہیں نہیں جانے دوں گا، یہ سفیر اس لیے ہمارے گھر زیادہ آنے جانے لگا ہے، میں کہتا ہوں محیط یہ زیادہ نہ آئے، اسے باہر سے باہر ہی ٹہلا دیا کرو۔ اماں، جب سے آپی آئی ہے میرا کوئی بھی دوست گھر میں نہیں آتا، جن گھروں میں بہنیں ہوتی ہیں ان گھروں میں دوست اندر نہیں آتے۔ محیط ہتھیار ڈالتے کہنے لگا، یار مجھے کیا معلوم تھا، وہ تو ہمیشہ سے گھر میں آتا تھا، میں منع کس طرح کر سکتا تھا؟ پھر یار ہمارے گھر میں کبھی کوئی لڑکی ہوتی تو ہمیں یہ سب معلوم ہوتا۔ فرید کیوں چپ رہتا؟ فوراً بولا، اب معلوم ہو گیا ہے تو اب خیال رکھنا، دوست آئے تو انہیں ڈرائنگ روم تک ہی رہنے دینا، شازی تو ہے ہی اتنی اچھی کہ جو دیکھے گا وہ شادی کرنا چاہے گا، ہم کس کس کو آنے سے روکیں گے؟ بس وہ پڑے گی، فیصلہ ہو گیا، میں کل جا کر فارم لے آتا ہوں، مگر ڈاکومنٹس تو ہوں گے ہی نہیں۔ یار ابھی تو اس نے انٹر کیا ہے، کالج سے مل جائیں گے، ورنہ تو اس کے چچا کے گھر جا کر لانا پڑیں گے، شازی اگر ہمت کرے تو جا کر لے آئے، ہم سب گاڑی میں باہر بیٹھے رہیں گے۔ یہ محیط تھا جو اب نارمل ہو چکا تھا، اور اگر انہوں نے آپی کو واپس نہیں آنے دیا تو؟ نوید فکرمندی سے بولا، اب ایسا بھی نہیں ہے یار، کوئی زبردستی کسی کو روک لے، شازی کی مرضی نہیں ہوگی تو کوئی نہیں روک سکتا۔ نوید یار تو شازی سے بات کرنا، اماں آپ بھی اسے ہمت دلائیں گی تو وہ راضی ہو جائے گی، آخر یہ اس کے مستقبل کا سوال ہے، کون ہے جو جہنم میں بار بار جانا چاہے گا؟ یہ فرید تھا جو بزرگوں کی طرح باتیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے خالہ کو خاموش دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا اماں، آپ کیوں خاموش ہیں؟ میں سوچ رہی ہوں کہیں شازی کے کانوں میں بھنک نہ پڑ گئی ہو اور وہ یہ سمجھ رہی ہو کہ ہم اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے تو سفیر سے اس کی شادی کی بات طے کرے۔ ہائے اللہ، کل بچے کے سر میں اس لیے تو درد نہیں اٹھا تھا؟ فراز، کہیں اس نے اپنے اور سفیر کے رشتے کی بات تو نہیں سن لی تھی؟ ارے نہیں اماں، وہ تو اوپر چلی گئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا، شازی نے جلدی جلدی سیڑھیاں اترنا شروع کر دی اور ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ۔ سب نے اس کی طبیعت پوچھی، وہ خالہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اب تو سر میں درد نہیں ہے نا بیٹا؟ خالہ نے پوچھا۔ نہیں خالہ، اس نے ہولے سے سر ہلایا، دل ملامت سے بھرا ہوا تھا، اتنے اچھے لوگوں کی محبتوں کا یہ جواب کہ ابھی تک غیروں کی طرح رہ رہی تھی۔ نوید نے رشید کو آواز لگائی، رشید آپ ہی کے لیے ناشتہ بناؤ۔ رشید برتن دھوتے دھوتے آ گیا، بس جی ابھی بناتا ہوں، بوا نہیں آئی، ایک برتن بھی صاف نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، میں خود چائے بنا لیتی ہوں، آپ میں سے کوئی پیے گا؟ اس نے سوالی نظروں سے دیکھا۔ واہ نیکی اور پوچھ پوچھ، سبھی پئیں گے چائے، وہ بھی آپ کے ہاتھ کی۔ یہ محیط تھا جو ہر معاملے میں بولنا اپنا فرض سمجھتا تھا، وہ بھی بآواز بلند، خاصا شوق ہو رہا تھا۔ رشید نے اسے دیکھتے ہی چائے کی کیتلی دھو کر رکھ دی۔ اس وقت اس کا صرف چائے پینے کو دل چاہ رہا تھا، ناشتہ کرنے کا بالکل نہیں تھا۔ شازی نے ڈھونڈ کر ٹرے نکالی، سلیقے سے پیالیوں میں چائے نکالی اور شوگر پاٹ ساتھ رکھ کر لاؤنج میں آ گئی۔ ٹی وی پر کرکٹ میچ کی ریکارڈنگ چل رہی تھی، سب انہیں واک سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے چائے کی ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھی تو محیط نے پھر آواز لگائی، ارے اماں، آج تو ہمارے گھر میں ایسی چائے آئی ہے جیسے ابا کے زمانے میں آپ لاتی تھی۔
चलो ये भी अच्छा हुआ, अब हमारी बेटी लाई है। वो मोहब्बत से उसे देख रही थी। उसने खाला को फीकी चाय दी और सबसे कहा, किसी में शक्कर नहीं है, अपनी मर्जी से डाल ले। मुझे मालूम नहीं था कौन कितनी शक्कर लेता है। अपनी चाय लेकर एक तरफ बढ़ गई। आप भी, चाय बहुत मज़ेदार बनी है। नवेद बेख्तियार तारीफ कर रहा था। खाला कहने लगी, आज बहुत दिनों बाद चाय का मज़ा आया। वाह, मज़ा आ गया। मोहित उठते हुए बोला, यार चलना नहीं है? हाँ चलो, फराज ने कहा। अम्मा हम जा रहे हैं, दोपहर के खाने तक आ जाएंगे। खुदा हाफिज। दोनों भाई बाहर चले गए। आज बुआ तो नहीं आई है, खाने का क्या होगा? खाला ने कहा। कोई बात नहीं अम्मा, बाहर से ले आएंगे, फरीद ने जवाब दिया। खाला मैं खाना पका लेती हूँ। बाहर से क्यों आएगा, आप बस सौदा मंगवा दे, शाजी ने बर्तन समेटते हुए कहा। खाला को हैरत हुई, तुम खाना पकाओगी? तुम्हें खाना पकाना आता है? खाला मुझे खाना पकाना आता है, शाजी मासूमियत से बोली। बिरयानी, कोरमा, चिकन कोरमा, कबाब सब पकाना आता है? नवेद हैरत से उसे देख रहा था। हाँ सब पकाना आता है। तुम्हें हैरत क्यों हो रही है? शाजी मोहब्बत से उसे देखते हुए बोली। फिर आज तो ज़बरदस्त लंच मिलेगा। लाए अम्मा, पैसे निकाले। वो पर्स खाला की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आपी आप सौदा लिखवाए। बेताबी से बोला। शाजी के हाथ में बहुत जायका था। चचा तो दीवाने थे उसके हाथ के पके हुए खानों के, फरमाइश करके पकवाते थे। शाजी को रह रहकर ख्याल आता था कि मैं उनके लिए एक बेमसरफ शय थी। चचा तो पूछ लेते मगर उन्होंने तो पलटकर खबर ही न ली। उसने खाना तैयार कर दिया था और रशीद को समझा दिया था कि जब सब आ जाए तो खाना निकाल देना, मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। शाम को जब वो सोकर उठी तो नवेद और खाला ने खाने की बहुत तारीफ की। 2-3 दिन तक बुआ नहीं आई तो खाना उसी ने पकाया था। रशीद उसकी खासी मदद करता था। रशीद ने उसे बताया, मैंने कई बार बुआ को देखा है, वो अपने नाश्तेदान में खाना निकाल कर सालन में पानी और डाल देती थी। जब ही तो खाना बदमज़ा होता था और खाने के वक्त सब भाई नाराज़ होते थे कि खाना अच्छा नहीं बनता है। मैंने तो बुआ से कहा था कि घर में शिकायत कर दूंगा, जब ही तो 3 दिन से नहीं आई। इस वक्त नवेद भी मौजूद था। शाजी तो कुछ नहीं बोली। वो रशीद से कहने लगा, रशीद यार ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये बात तो मुझे भी मालूम थी और फरीद को भी मालूम थी, मगर हमने कभी बुआ पर जाहिर नहीं होने दिया। अब ये देखो सारा काम आप ही को करना पड़ रहा है। अभी आप ही का एडमिशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा? रशीद तुम बुआ को जाकर बुला कर ले आओ, उनसे कहना मैंने घर वालों को कुछ नहीं बताया है, आप वापस आ जाए। अम्मा भी कह रही थी और भाई भी नाराज़ हो रहे थे कि शाजी इसलिए तो नहीं आई कि वो हमारे लिए खाना पकाए। वो जी बुआ मिली थी मुझे, वो पूछ रही थी अब खाना कौन पका रहा है, तो मैंने बता दिया कि आप ही पकाती है। और कौन पका रहा है? इतना ही सौदा आता है, सब आराम से खाते, इतना अच्छा खाना जो पक रहा है। तो वो कहने लगी, रशीद तेरी वजह से मेरे घर वाले भूखे हैं। रशीद अपनी रो में बोले जा रहा था। रशीद आज ही जाओ और बुआ को बुला कर लाओ, किसी की नौकरी हमारी वजह से छूट जाए, ये तो बहुत बुरी बात है। वो भी हमारी तरह इंसान होते हैं। नवेद को अफसोस हो रहा था। शाजी सोच रही थी इंसानों में कितना फ़र्क होता है। एक ये लोग हैं और एक चचा के घर वाले हैं। जहाँ अपने से कमज़ोर बंदा मिल गया उस पर हुक्म चलाने लगे। कुछ दिनों पहले कोई रिश्तेदार लड़का रहने आ गया था। सब घर वालों ने उसे नौकर ही समझ लिया। खास तौर पर नईम तो उसे गुलाम ही समझता था। एक आध बार उसकी पिटाई भी कर दी थी। आखिर तंग आकर वो बच्चा वापस चला गया। बुआ को रशीद वापस बुला लाया था। वो वापस आकर अच्छा खासा खाना पकाने लगी। अब ना पहले की तरह शोर मचाती। जब सुबह के वक्त सब चले जाते थे तो शाजी भी नीचे आ जाती। उसने घर में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। मासी और रशीद के साथ मिलकर अच्छी तरह सफाई करवाती। रशीद से कहकर लाउंज में पड़े हुए कपड़े, जूते, तौलिए सबके कमरों में रखवाती थी। धोबी के धुले कपड़े अलमारी में रखवाती थी। उसने खाला से पूछ लिया था कि धोबी के कपड़े कहाँ रखे जाते। रोज़ाना के अखबार रखती और पुराने अखबार टोकरी में बाहर रखवा देती। धोबी के आने पर चादरें बदलवाना और रशीद से रोज़ाना सारे घर की डस्टिंग करवाना उसका मामूल बन गया था। कुछ ही दिनों में घर में वाज़ेह तब्दीली आ गई थी। वो नवेद का बहुत ख्याल रखती थी। उसके कपड़े धुलवाना, उन पर इस्त्री करवा के रखवाना, उसके कॉलेज के कपड़ों का ख्याल रखना, उसका कमरा साफ़ करवाना, ख़ास तौर पर उसके पौधों और फूलों का ख्याल रखना। नवेद को अब सिवाय छुट्टी के दिन के काम के लिए कोई दिन भी नहीं मिलता था। वो सबसे ज़्यादा आप ही से खुश था। शाजी भी छुट्टी के दिन उसे अपने हाथ से नाश्ता बना कर देती थी। नवेद को ऑमलेट बहुत पसंद था। वो किचन में थी कि मोहित हस्बे आदत गीला तौलिया लिए बाहर आया और उसे सोफे की तरफ उछालने वाला था कि उसने हाथ रोक लिया। यार अब मैं तौलिया कहाँ फेंकूं, ये हमारा घर है। वो हैरत से देख रहा था। लाइए भाई मैं बाहर डाल आता हूँ। रशीद बोतल के जिन की तरह मौजूद था। हमारे घर में ऑमलेट की खुशबू। वो फेफड़ों में सांस भर कर बोला और किचन के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। नवेद की आप ही, क्या हमें भी थोड़ा बहुत मिलेगा? फिर उसने किचन में नजरें दौड़ाते हुए कहा, तुमने तो हमारे घर का नक्शा ही बदल दिया है। शाजी को मोहित की सताइश अच्छी लगी थी क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा डर उसी से लगता था। जी मैंने सबके लिए तैयार किया है, आप चलकर बैठे, मैं रशीद के हाथ भिजवाती हूँ। उसने कोशिश की कि मोहित यहाँ से चला जाए। अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं करती थी कि कोई ये महसूस करे कि वो उनसे फ्री होने की कोशिश कर रही है।
खांसी लिए दी रहती थी। फरीद और नवेद की बात और थी। मोहित अभी तक वहीं खड़ा था। तुम फरीद या नवेद के साथ जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स ले आओ तो यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाए। इस तरह तो खासा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर एडमिशन निकल गए तो फिर अगले साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जी फरीद ने कहा था, मगर मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही। न जाने चचा के घर वालों का रिएक्शन क्या हो। आप चलकर बैठे, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। रशीद को आवाज़ देकर बोली, रशीद नाश्ता लगाओ। रशीद बर्तन उठाकर मेज़ पर लगाने लगा। वह अभी भी वहीं खड़ा था और ऑमलेट को चखते हुए बोला, हम यहाँ मौजूद हैं तो तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत। आज छुट्टी है, फरीद और मैं तुम्हारे साथ चलते हैं। फराज से गाड़ी ले लेंगे। बंदे को अपने हक के लिए हिम्मत करनी चाहिए। कोई तुम उनके घर चोरी करने तो नहीं जा रही, अपनी चीज़ें लेने जा रही। फिर कौन सी उनको तुम्हारी परवाह है जो तुम्हें रोकेंगे। मैं रुकने की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं कुछ ना कहें। उसने ऑमलेट रशीद को पकड़ाते हुए कहा। रशीद के साथ बाहर निकलते बोला, नवेद की आप ही अजीब चीज़ हो। जब इतने दिनों तक उनकी कही सुनती रही तो एक दिन और सही अपनी चीज़ें लेना और निकल लेना। फराज जो नाश्ते के टेबल पर बैठ चुका था और बावर्ची खाने से आते हुए मोहित की आवाज़ बुलंद गुफ्तगू सुन रहा था, मेज़ पर बैठते हुए बोला, यार मोहित, जब उन्हें खुद दिलचस्पी नहीं है तो तुम क्यों फोर्स कर रहे हो। यार फराज, ये तुम्हारी तजवीज़ थी, अब इस तरह कर रहे हो। लाओ चाबी निकालो, हम नाश्ता करके जा रहे हैं। आज तो मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। चलो, मैं फरीद की मोटरसाइकिल पर चला जाऊँगा। तुम हर काम में जल्दी बहुत करते हो। प्रोग्राम सेट करते वक्त पूछ तो लिया करो। चिल्लाकर बोला, और तुम बहस बहुत करते हो। ये काम आज ही होगा। तुमसे कौन कह रहा है जाने को। हम तो आज ही जाएंगे, मैंने अम्मा से भी कह दिया है। मोहित अपनी आदत के मुताबिक बेतुकान बोल रहा था। उसने फराज के चिल्लाने का नोटिस भी नहीं लिया और आराम से नाश्ता करता रहा। लेकिन शाजी ने मुदाखलत करते हुए कहा, छोड़े मोहित, हम किसी और दिन चले जाएंगे। आप रहने दे। बड़ी भी अपनी अकल अपने पास रखे। इतनी अक्लमंद होती तो आते वक्त अपने कागजात लेती आती और फराज भाई की बात का बुरा न मनाए। ये सब दिखावा है। अंदर की बात तो सिर्फ मोहित को ही मालूम है। बेतुकान बोले जा रहा था, साथ नाश्ता भी जारी था। जी मैं समझी नहीं। शाजी दोबारा किचन में चली गई। ना समझे तो अच्छा है, यही आपके लिए बेहतर है। खासा फ्रेश था। फराज मेज़ पर चाबी रखकर जा चुका था। खाला भी नाश्ता करने आ चुकी थी और अब वो खाला को आज के प्रोग्राम के मुताबिक बता रहा था, मोहित मैं भी चलूँगी, तुम लोगों के साथ गाड़ी में बैठी रहूँगी, क्योंकि अगर शाजी के चचा ने कोई गड़बड़ की तो बहरहाल वहाँ मेरी मौजूदगी ज़रूरी है। मैं बच्चे को वहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती, खाला ने कहा। शाजी ने सुना तो इत्मीनान का सांस लिए, वो भी यही चाह रही थी। गाड़ी के गेट पर रुकते ही चचा के छोटे बेटे वसीम की नज़र शाजी पर पड़ी। वो वहीं गेट के सामने खड़ा था। वसीम तो शाजी के उतरने से पहले बगैर सलाम दुआ के अंदर भाग गया। चचा शायद करीब ही मौजूद थे। जितनी देर में शाजी गाड़ी से उतरी वो बाहर लॉन में मौजूद हुए और देखते उसे लिपटा लिया। हाय मेरी बच्ची, कैसी है। आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। गमगीन आवाज़ बनाकर बोले। शाजी चचा की ड्रामेबाजी अच्छी तरह समझ रही थी। आज वो अकेली ना थी, उसके कुछ हिमायती भी साथ थे, वरना ये वही चचा जो चच्ची के हमनवा बने हुए थे। कभी भी एक लफ्ज़ शाजी की हिमायत में ना बोले। ना ही चच्ची अपने बच्चों को मना किया कि बच्ची से नौकरों की तरह काम क्यों करवाती हो। तुम भी औरतें हो, काम में उसकी मदद क्या करो। फिर उनकी एक आदत और भी थी, सारी ज़िंदगी भाई की कमाई पर ऐश करते रहे थे। गरीब रिश्तेदारों को तो घास भी नहीं डालते थे और अजीज़ों और मिलने वालों में से जिसके पास गाड़ी, कोठी और ओहदा होता था उसके आगे पीछे फिरते थे। शाजी को गले लगाने के बाद वो पलटे और गाड़ी में मुंह डालकर खाला से कहने लगे, आइए बहन, अंदर आए। उस दिन भी खड़े खड़े आई और चली गई। खुशामदी अंदाज उनके लहजे से आया था। फिर किसी दिन आऊँगी, अभी तो शाजी अपने कॉलेज के कागजात लेने आई हैं। फिर वो शाजी से बोले, जाओ शाजी अपनी चीज़ें ले आओ, हम बाहर खड़े। आओ बेटा आओ। चचा उसे गाइड करते अंदर चले आए। आंगन में चच्ची हक्का बक्का खड़ी थी। शाजी ने सलाम करती कमरे में चले आई। ये कमरा वो चच्ची की बेटी के साथ शेयर करती थी। वो अभी तक सो रही थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो चचा पीछे पीछे थे। चच्ची ने अंदर आने की कोशिश की तो चचा ने उन्हें बाहर रहने का इशारा किया। चचा की बेटी भी अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई थी और शाजी को देखने लगी। ये तो शाजी ही ना थी। प्याजी रंग के चिकन के कल्फ लगे सूट के साथ ब्लैक सैंडल पहनी थी, जिसमें उसकी रंगत प्याजी लग रही थी। कमर पर झूलते लंबे बालों की चोटी। उसने तो कभी गौर भी नहीं किया था कि शाजी के इतने लंबे बाल हैं। वो तो हमेशा उन्हें जोड़े की शक्ल देती थी। अभी वो झुककर अलमारी खोल रही थी। उसने मुड़कर चचा से कहा, ये तो खुली हुई है। अलमारी खोलकर उसने सेफ खोला, मगर वो तो पहले ही से खुला हुआ था। अंदर से तमाम जेवरात गायब थे। अम्मा का छोटा मोटा जेवर भी साथ रखा था, वो भी मौजूद नहीं था। अब उसकी समझ में आ गया कि चचा इतने मीठे मीठे क्यों बन रहे थे। सारा माल तो पहले ही गायब कर चुके थे। ये सब क्या है चचा? ये सेफ किसने तोड़ा है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कागजात थे, अम्मा के जेवर थे, सब कुछ गायब है।
اور तेरे जाने के बाद डाका पड़ा था। डाकू सब कुछ लूट कर ले गए थे। चचा ने पहले से सोची समझी बात दोहरा दी। शाजी को याद आ गया, जब वो अंदर आई थी तो चची ने उसको देखकर दुपट्टे से अपने कानों को छुपा लिया था, मगर उसे शक हुआ था कि वो अम्मा के मुंदे पहने हुए हैं। हाँ, मैंने डाकू बाहर आंगन में देखे हैं, उसने कहा और झुककर अलमारी में नीचे रखे कपड़े हटाए जिन्हें किसी ने छुआ भी नहीं था। कौन से इतने कीमती कपड़े थे, मगर उसने कागज़ के नीचे छुपाकर अपने कागजात रखे थे, वो मौजूद थे। शाजी ने लिफाफा निकाला, खोलकर एक नज़र डाली। ये क्या ले जा रही हो? चचा आगे बढ़े। मेरे डॉक्यूमेंट्स है। शाजी ने लिफाफा मजबूती से हाथों में थाम लिया। ना जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि आगे बढ़ते हुए बोली, देख शाजी, मुझे दिखा दे तू क्या लेकर जा रही है। देख, अगर तूने मुझे नहीं दिखाया तो मैं तेरी खाला पर हफ्स बेजा का दावा करूंगा। मेरी भतीजे को वर्गलाया है उस औरत ने, जायदाद पर कब्जा करना चाहती। अरे पूरे खानदान को इकट्ठा करूंगा। किस रिश्ते से लेकर गई है? असल वारिस तो हम हैं। शाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। बाहर से नईम और चच्ची झांक झांक कर अंदर देख रहे थे। बगैर हाथ मुंह धोए रात के कपड़ों में खड़ा था। उसे देखकर शाजी को कराहियत सी आई और वह आगे बढ़ गई। इतनी डिसेंट लड़के हैं खाला के, एक ये है। खुदा का शुक्र है जान छूट गई। जाने क्यों आंखों से आंसू रवा होने लगे। नईम ने उसे दरवाजे से बाहर निकलता देखा तो लपकता हुआ पीछे आया। शाजी, शाजी, मेरी बात सुनो, मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है। उसे आवाज़ें देता बाहर तक आ गया था, मगर इतनी देर में वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। शाजी बेटा, कागज़ मिल गए? खाला ने पूछा। जी खाला, उसने मुख्तसरन जवाब दिया। मुईद और फरीद ने एक नज़र गेट पर खड़े नईम पर डाली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। खाला समझ गई थी। शाजी खुश होने के बजाय रुहां सी हो रही थी। उन्होंने उससे कुछ भी नहीं पूछा, बस उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। शाजी को बड़ी ढारस हुई। फरीद ने डैशबोर्ड पर रखे टिश्यू पेपर बॉक्स से टिश्यू निकाल कर उसे देते हुए कहा, होता है अक्सर शाजी बीबी, ऐसा हो जाता है। अब बंदा इतना हैंडसम मंगेतर छोड़ने पर रोए भी नहीं तो और क्या करे। फरीद की इस बात पर दोनों भाइयों ने एक साथ कहका लगाया। शाजी भी रोते रोते हंस दी। उसे मालूम था असल मजाक तो वो उसका घर जाकर उड़ाने ही वाले हैं। वो अभी भी चिढ़ गई तो उसकी खैर नहीं, मगर चचा के घर में तो उस वक्त मैदान जंग गर्म था। नईम ने तो उस वक्त अपनी माँ और अब्बा पर चढ़ाई की हुई थी और बहन भी काफ़ी गुस्से में थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अम्मा। देखा कितनी खूबसूरत लग रही थी। है कोई हमारे ख़ानदान में उसके बराबर की लड़की? जाओ उसकी खाला के घर और मना कर ले आओ, वरना खाला तो उसकी शादी अपने बेटों में से किसी से कर देगी। मुझे मालूम है उनका एक बेटा डॉक्टर है, एक बड़ा ऑफिसर है, बहुत बड़े लोग हैं। यकीनन उस लड़के से करेंगी जो गाड़ी चला रहा था। चचा की बेटी अपने भाई की हिमायत में बोली, छोड़ भाई, वो अब नहीं आएगी। कपड़े देखे तो उसके सैंडल देखे थे, 1000 रुपये से कम क्या होंगे। बुटीक के कपड़े पहने थे, वो अब क्या आएगी। हमारी उतरन पहनने, हमारे जूठे बर्तन धोने के लिए इतने ठाठ से रह रही है। मैंने कितनी बार कहा था अम्मा नौकरानी रख लो। अभी भी तो रखी है, पहले नहीं रखी गई थी। तुम्हारी गलतियों की सज़ा भाई को मिली, तुम्हारा क्या गया। ताया का रुपया पैसा भी हजम किया और ताई का जेवर और घर भी, अब सज़ा हम भुगतेंगे। खानदान वाले पूछते हैं शाजी को खाला क्यों लेकर गई। अरे देख रहे हो, ये हाथ बराबर की छोकरी मेरे मुंह आ रही है। उसे देखो, जिसकी खातिर हमने ये सब किया, हम ही को इल्ज़ाम दे रहा है। तू तो मर कर भी मकान नहीं बनवा सकता था, ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। क्या बुरा किया जो कागजात छुपा दिए। वो दे आती जाकर अपने होते सोतों को, फिर बैठ जाते हम सब जाकर सड़क पर। आटे दाल का भाव याद आ जाता। अच्छा हुआ चली गई, जान छूटी, वरना सारी जिंदगी जूतियों में दाल बटती रहती। 4 दिन खाला के यहाँ रहकर ये रंग ढंग निकाले। अगर नईम से ब्याही गई होती तो ये कमबख्त मारा अम्मा अब्बा को भूल कर बीवी का ही हो जाता। और ये जो जेवर है मैं क्या अपनी कब्र में लेकर जाऊंगी, तेरे जहेज की खातिर रखकर छोड़े हैं। चची ने चचा की हिमायत हासिल करके दोनों को लुताड़ा। चचा भी गुस्से से चिल्लाए, जाओ अपने अपने काम करो जिन्हों जहन्नुमियों। माँ के मुंह आते शर्म नहीं आती। तुम डरो खानदान वालों से, मैं कोई उनका लिया दिया नहीं खाता कि उन्हें जवाबदा हूँ। बेटी तो अपने कमरे में चली गई और नईम गुस्से से दरवाज़ा खुलकर बाहर निकल गया। साथ साथ बड़बड़ाता भी जा रहा था, जा रहा हूँ मैं, अब नहीं आऊँगा। हर वक्त आने मिलते हैं, अब जब कमाऊँगा तो घर आऊँगा। चच्ची उसके पीछे भागी। आ जा मेरे बच्चे, कहाँ जा रहे सवेरे सवेरे, भूखा प्यासा नाच जाए। शाजी का अच्छा खासा काबू में आ गया था, शक्ल दिखाकर फिर बेकुल कर दिया। हाय मेरा बच्चा कैसा तड़पता है उस मनहूस के लिए। चचा ने चच्ची को आवाज़ें लगाई। अरे क्यों हलकान हो रही है, नेक वक्त अभी आ जाएगा। कोई ठोर ठिकाना नहीं है उसका, ना फूटी कोई जेब में है। चच्ची भी वापस आ गई है तो तकरीबन हर दूसरे दिन का चक्कर था। आज शाजी के आने से बात शुरू हुई, कल कुछ और बात हो जाती। जो लालच और तमा का बीज चचा चच्ची ने बोया था, उसका अंजाम बिलाखिर यही होना था।
شازی کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا تھا۔ شروع میں وہ فرید کے ساتھ جاتی تھی، پھر جب اسے راستوں کا اندازہ ہو گیا اور اس طرف آنے والی ایک دو لڑکیاں بھی سہیلیاں بن گئی تو اسے آسانی ہو گئی۔ وہ پھر خود ہی آنے جانے لگی تھی، اکثر تو یونیورسٹی پوائنٹ سے ہی آتی جاتی تھی۔ خالہ اس کا اور بھی خیال رکھنے لگی تھی، جس طرح اپنے دونوں پڑھنے والے لڑکوں کو جیب خرچ دیتی تھی اسی طرح وہ شازی کو بھی دیتی تھی۔ کچھ دنوں میں تو شازی کو یہ احساس بھی نہیں رہا کہ یہ خالہ کا گھر ہے۔ روٹین لائف واپس آ چکی تھی، صبح یونیورسٹی، شام کو گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں خوش اسلوبی سے انجام دیتی تھی۔ چھٹی کے دن اپنی نگرانی میں صفائی وغیرہ کرانا، گھر کی دیکھ بھال کرنا۔ ایک سیمسٹر بہت اچھا گزرا تھا، مارکس بھی ٹھیک ٹھاک آ گئے تھے۔ معید کی کبھی تو صبح کی ڈیوٹیاں ہوتی تھی، کبھی رات کی، مگر فراز کی جب سے ترقی ہوئی تھی خاصا مصروف ہو گیا تھا۔ اکثر باہر کے ٹورز بھی لگ چکے تھے، کبھی لاہور جاتا، کبھی کوئٹہ۔ اس بار اسلام آباد کا ٹور لگا تو خالہ نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا، اس بار اسلام آباد جانا تو منزہ پھپھو سے ضرور مل کر آنا۔ شکایت کرتی ہے کہ فراز اسلام آباد آتا ہے تو ملتا بھی نہیں ہے۔ اماں کام سے جاتا ہوں، وقت کہاں ملتا ہے کہ کہیں جانا ہو، آپ میری طرف سے معذرت کر لیجیے گا۔ نہیں بیٹا، میں معذرت نہیں کروں گی، تم جا کر مل لینا، بہت بری بات ہے۔ ان کے میاں بھی کراچی آنے کی کوشش کر رہے، آ گئے تو گلے شکوے ہوں گے، بس تم ایک چکر لگا لینا، سب کدورت دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے اماں، میں چکر لگا لوں گا، فراز نے حامی بھر لی۔ فراز جب واپس آیا تو کہنے لگا، اماں منزہ پھپھو تو بہت محبت سے ملی، مجھے تو وہ نکچڑی پھپھو ہی نہیں لگ رہی تھی۔ کہنے لگی، ہوٹل چھوڑ کر گھر رہنے آ جاؤ، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ تم غیروں کی طرح ہوٹل میں رہو۔ میں نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی۔ ان کی دونوں لڑکیاں تو خاصی ماڈرن ہو گئی ہیں اور بہت خوبصورت بھی ہے۔ میں نے اسی لیے تو تمہیں بھیجا تھا کہ تم لیلا اور زویا کو دیکھ لو۔ تمہاری پھپھو تمہارے اور معید کے لیے ایک رشتے کا چاہ رہی ہے، ان کا حق بھی بنتا ہے، وہ تمہارے ابا کی سگی بہن ہے۔ اماں آپ بھی کمال کرتی ہے، میں اور ان دونوں لڑکیوں میں سے کوئی ایک آپ مجھ پر رحم کریں، معید سے پوچھ لے، اس کا ہاؤس جاب بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے، اس کی شادی کر دے۔ اٹھتے ہوئے بولا، دونوں ایک سے ہو۔ وہ بھی ہاتھ جوڑنے لگا، اماں آپ مجھ پر رحم کھائیں، آپ فراز کی کر دیں، خالہ نے خود سے کہا۔ دوسرے دن معید کی ڈیوٹی آف تھی، وہ سارا دن گھر پر تھا اور سو رہا تھا۔ شازی یونیورسٹی سے آ کر کھانا کھا چکی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس وقت تو بالکل بھی فون اٹھانے کے موڈ میں نہ تھی، مگر کوئی آس پاس بھی نہ تھا تو مجبوراً اسے ہی فون اٹھانا پڑا۔ دوسری طرف کوئی لڑکی تھی جو اس کی آواز سن کر بولی، شازی جی آپ کون ہیں؟ جی آپ کون؟ شازی اپنے نام سے گھبرا گئی۔ پہلے تم بتاؤ، تم شازی ہو نا، پھر میں بھی بتاؤں گی کہ میں کون ہوں۔ جی میں شازی، آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ میں سمن ہوں، ڈاکٹر سمن عزیز۔ اب بھی نہیں سمجھے کہ میں کون ہوں؟ جی میں سمجھ گئی ہوں آپ کون ہیں۔ شازی ہولے سے ہنسی، تمہاری ہنسی بہت خوبصورت ہے، معید تمہاری بہت تعریف کرتے ہیں، یقیناً تم بہت خوبصورت بھی ہوگی، تم بہت اچھی بھی ہو، معید کہہ رہے تھے۔ اماں شازی کو بہت چاہتی ہے اور اس کی کوئی بات نہیں ٹالتی، ہمیں اپنی بات اماں تک پہنچانے کے لیے شازی کی ضرورت پڑے گی۔ اوہو تو یہ بات ہے، تو اب مجھے آپ دونوں کا قاصد بننا پڑے گا۔ شازی نے ساری بات سمجھتے ہوئے کہا، نہیں شازی یہ بات نہیں ہے، میری بھی کوئی بہن نہیں ہے اور تمہاری بھی کوئی بہن نہیں ہے، مگر معید البتہ خوش نصیب ہے کہ انہیں تمہارے جیسی بہن ملی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے، شازی کے آنے کے بعد گھر گھر لگنے لگا ہے، ورنہ تو کباڑ خانہ لگتا تھا۔ ہم دونوں ساتھ ہاؤس جاب کر رہے ہیں، میں جانتی ہوں کہ وہ پہلے خاصے لاؤبالی تھے مگر اب خاصے ٹھیک ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر سمن شازی اور معید دونوں کی تعریف کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی وجہ سے ٹھیک ہوئے ہو اور کریڈٹ مجھے مل رہا ہے۔ شازی اور ڈاکٹر سمن کافی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ شازی کو ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ دونوں کی پہلی بار بات چیت ہوئی تھی۔ شازی بات کر کے پلٹی تو معید سر پر موجود تھا، وہ سمجھ چکا تھا کہ سمن اور شازی کی بات ہو چکی ہے۔ پھر کیا سوچا تم نے اماں سے کب بات کرو گی؟ معید بے صبرا ہو رہا تھا۔ ابھی چلتے خالہ کے پاس، شازی نے تھکن کے باوجود کہا۔ بات تم کرو گی، میری ہمت نہیں ہے۔ معید نے سارا معاملہ شازی کے کاندھوں پر ڈال دیا۔ سب کے معاملے تو آگے آگے نپٹانے آ جاتے ہیں اور اپنے معاملے میں ہمت نہیں ہے، مجھے کیوں پھنسوا رہے؟ خالہ نے اگر پوچھ لیا تو کیا کہوں گی؟ میں ان سے ملی ہوں کہ نہیں؟ کہہ دینا ملی ہو، ایک دن سمن یونیورسٹی آئی تھی تم سے ملنے کے لیے، معید کے پاس تو حل موجود تھا۔ خالہ کے کمرے میں چلی آئی، خالہ کی طبیعت کچھ دنوں سے پھر خراب رہنے لگی تھی، وہ یونیورسٹی سے آ کر تھوڑی دیر ضرور ان کے پاس بیٹھتی تھی، خالہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شازی آج دیر کر دی؟ خالہ یونیورسٹی سے جلدی آ گئی تھی، ایک فون آ گیا تھا، بات چیت میں دیر ہو گئی، وہ خالہ کے پاس کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ تو کب کسی سے فون پر بات کرتی، آج کس کا آ گیا تھا؟ خالہ ڈاکٹر سمن کا فون تھا، معید کے ساتھ ڈاکٹر ہے، بہت اچھی، بہت خوبصورت ہے، معید اور وہ دونوں شادی کرنا چاہتے، معید نے کام میرے سپورٹ کیا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں۔ شازی ایک سانس میں بول گئی۔ تو ملی ہے سمن سے؟ خالہ نے غور سے شازی کو دیکھا۔ فراز نے تو کہہ دیا تھا کہ کوئی پسند آئی تو بتا دوں گا، اس نے لیلا اور زویا کو بھی مسترد کر دیا تھا، تو انہوں نے شازی اور معید کے لیے سوچا تھا۔ معید جیسے ہی نوکری سے لگتا اور شازی سے اس کی شادی کے لیے بات کرتی، کوئی لڑکی بھی شازی جیسی پیاری نہیں ہو سکتی، پھر معید نے کیسے؟
کوئی دوسری لڑکی پسند کر لی، ان کے سارے ارمانوں پر اوس پڑ چکی تھی۔ جی خالہ بہت اچھی ہے، میں نے بتایا نا یونیورسٹی آئی تھی، آپ دیکھیں گی تو خوش ہو جائے گی۔ شازی معید کے سکھائے سبق دہرا رہی تھی۔ اچھا چل جا، معید کو بلا، میں بات کرتی ہوں۔ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اندر سے ایک خوشی بھی تھی، چلو ایک بیٹا تو راضی ہو، مگر ایک غم بھی تھا، معید نے یہ سب اچھا نہیں کیا۔ انہیں دونوں بیٹوں پر غصہ تھا، مگر جب معید ان کے پاس آیا تو امیدوں سے بھرا کھلا چہرہ دیکھ کر سب بھول گئی اور اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ خالہ کی طبیعت بہت خراب تھی، مگر ہمت کر کے سمن کے گھر جانے پر عزمت ہو گئی تھی۔ سمن کے گھر لے جانے والے تحفوں کی شاپنگ اور پیکنگ اس نے معید کے ساتھ مل کر کی تھی۔ خود بھی سمن کے گھر جا کر ملائی تھی۔ سمن اپنے بھائی بھابھیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ والدین کا انتقال ہو گیا تھا، دونوں طرف رضامندی تھی تو دیر کی کیا بات تھی۔ ایک چھوٹی سی گھریلو تقریب میں دونوں کی منگنی ہو گئی۔ انہی دنوں منزہ پھپھو بھی کراچی آ چکی تھی۔ خالہ نے انہیں بھی انوائٹ کیا تھا، مگر ان کے جذبات میں گرمجوشی نہیں تھی جو پھوپھیوں کے انداز میں ہوتی ہے۔ خاص طور پر تقریب کے موقع پر ان کا رویہ شازی سے خاصا حد آمیز تھا۔ خالہ نے بہت چاہا کہ لیلا یا زویا معید کی بہنیں بن کر رسمیں ادا کریں، مگر وہ دور دور رہی۔ دونوں بہنوں کا انداز ایسا تھا جیسے سمن سے زیادہ اپر کلاس سے تعلق رکھتی ہے، اور خوبصورتی، دولت اور رتبے میں یہاں کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ سوائے فراز کے لیلا تو سارا وقت فراز کے گرد گھومتی رہی۔ فراز بھی اس کی کمپنی میں خاصا انجوائے کر رہا تھا۔ کبھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ فراز کو لے کر اڑ جائے گی۔ اس کا انداز خاصا بے تکلفانہ تھا۔ شازی نے معید کی تمام رسومات ادا کی تھی۔ معید کے بھائی بھی بہت خوش تھے۔ ڈاکٹر سمن بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، حالانکہ ان کا انداز خاصا سادگی لیے ہوئے تھا۔ پہلے تو خالہ نے اس کے ڈاکٹر ہونے پر کچھ اعتراض کیا، مگر جب سمن کی سادگی دیکھی تو انہیں بھی یہ لڑکی پسند آ گئی۔ معید بہت خوش تھا، کئی بار فراز کو اپنے اور سمن کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے لے کر آیا تھا، مگر لیلا اکیلے اسے یہ موقع دینے پر تیار نہ تھی۔ ہر بار وہ فراز کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی۔ ایسے موقع پر شازی خود ہی ہٹ جاتی تھی۔ خالہ سمجھ رہی تھی شاید تقریب کے بعد فراز بھی لیلا کے لیے تیار ہو جائے گا، مگر اس نے ایسا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ حالانکہ اس کے بعد کئی بار لیلا کے فراز کے لیے فون بھی آئے۔ اتفاق کی بات تھی، جب لیلا کا فون آیا وہ شازی نے اٹینڈ کیا، اور لیلا نے اس کی آواز سنتے ہی اسے فراز کو بلانے کا حکم دیا، جس کا شازی نے برا منائے بغیر ہی فراز کو پکڑا دیا۔ اس دن وہ لوگ منگنی کی تصویریں دیکھ رہے تھے۔ فراز کے ساتھ ہر تصویروں میں لیلا موجود تھی۔ معید نے اس پر چوٹ کستے ہوئے کہا، بڑے خوش نصیب ہو یار، ایسی لیلا ملی۔ فرید نے بھی آواز میں آواز ملائی، اب اماں دوسری منگنی کی تیاری کریں۔ یار ہم منگنی کے قائل نہیں، ہم ڈائریکٹ شادی کریں گے، فراز نے شوخی سے کہا۔ معید نے شازی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، شازی تیاریاں کر لو۔ شازی تصویریں دیکھنے میں بہت ہی چونک گئی۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ ان سے کیا پوچھ رہے ہو یار، یہاں تو برف باری ہو چکی ہے۔ فراز شازی کی طرف دیکھ کر بولا، یار لیلا کے ساتھ میری جو تصویریں ہیں وہ علیحدہ کر دو، میں اسے گفٹ کروں گا۔ فون کی گھنٹی پر سب چونک گئے۔ فون فراز نے اٹھایا، دوسری طرف لیلا تھی۔ فراز نے اسے انوائٹ کرتے کہا، لیلا ابھی تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا، ہم سب تصویریں ہی دیکھ رہے تھے، تمہاری تصویر بہت خوبصورت آئی ہے، آ جاؤ پھپھو بھی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے خدا حافظ، لیلا آ رہی ہے، پھپھو بھی ساتھ ہے۔ معید نے پوچھا، تم کہاں چلے؟ تصویریں تو پوری دیکھ لو، بعد میں دیکھ لوں گی۔ شازی آگے بڑھتے ہوئی بولی، اپنی عزت کسے پیاری نہیں ہوتی۔ لیلا آپی کا رویہ شازی آپی کے ساتھ خاصا احتکامیز ہے، خاصی روڈ ہے۔ یہ نوید تھا، تمہاری آپی کون سی کم روڈ ہے، اصل میں یہ لیلا سے جلتی ہے، وہ اتنی خوبصورت جو ہے، اور یہ بیچاری معمولی شکل و صورت کی ہے۔ فراز کے الفاظ کانوں میں سیسا بن کر اتر رہے تھے۔ شازی کے پاؤں من بھر کے بھاری ہو رہے تھے۔ آپ آپی کے ساتھ زیادتی کر رہے بھائی۔ نوید تو فراز سے باقاعدہ لڑنے پر تیار تھا۔ اس کے جذبات شازی کے لیے سب سے علیحدہ تھے۔ فراز کا کہکہا اسے کافی دیر تک سنائی دیتا رہا۔ شاید خالہ نے بھی اسے کافی باتیں سنائی تھی۔ معید نے بھی کچھ نہ کچھ ضرور کہا تھا، مگر شازی نے کچھ بھی نہیں سنا۔ وہ کمرے میں آ گئی تھی، آنسو آنکھوں سے روا تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ فراز نے اسے ایسا کیوں کہا تھا؟ فراز ضرور لیلا کی وجہ سے اس کی تک کی تھی۔ سمن سمجھدار لڑکی ہے، اس کے ساتھ گزارا آسان تھا۔ اگر فراز اور لیلا کی شادی ہو جاتی تو لیلا اسے ایک دن بھی برداشت نہیں کرے گی۔ اچھا خاصا سفیر شیروانی کا رشتہ آ رہا تھا، فراز نے کیوں منع کر دیا؟ اور نعیم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سچ، جن لڑکیوں کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کا کوئی نہیں ہوتا۔ سسک پڑی، کانوں میں کسی کی باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ شاید منازہ پھپھو آ گئی تھی اور خالہ کے ساتھ ان کے کمرے میں تھی۔ بھابھی پھر آپ نے فراز اور لیلا کے متعلق کیا سوچا؟ بھائی کی بھی یہی خواہش تھی کہ میری کوئی بیٹی ان کی بہو بنے۔ تمہارے بھائی نے مجھ سے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے معید کی بھی اس کی پسند سے منگنی کی، اور فراز اگر لیلا کے لیے کہے گا تو میں کون ہوتی ہوں انکار کرنے والی، مگر اس نے ابھی تک ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں نے کل بھی پوچھا تھا تو کہہ رہا تھا میری جرمنی میں ٹریننگ ہونے والی ہے، ٹریننگ کرنے کے بعد کچھ سوچوں گا۔ ایک خالہ تھی۔ اصل بات یہ ہے بھابھی کہ آپ کا رجحان ہمیشہ سے اپنے میکے والوں کی طرف رہا ہے۔ آپ اپنی بھانجی کو بھی اسی لیے لے کر آئی ہیں کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی سے بیاہ دے۔ آپ نے بھائی کے میکے والوں کا کبھی کوئی حق نہیں سمجھا۔ منزہ تم غلط بات کر رہی ہو۔ آج میرا جو یہ گھر بنا ہے نا، وہ میرے والد ہی کی وجہ سے ہے۔
میں نے ہمیشہ تمہارا حق تمہیں دیا ہے، اب بھی اگر میرا کوئی بیٹا کہے گا تو میں تیار ہوں۔ رہی شازی کی بات تو اس کے لیے ابھی تک کئی رشتے آ چکے ہیں اور جہاں جاتی ہے کوئی نہ کوئی اسے پسند کر لیتا ہے۔ میری شازی کے رشتوں کی کمی نہیں ہے، لیلا اور زویا بھی میری بیٹیاں ہیں، مگر شازی نے آ کر میری بیٹی کی کمی پوری کر دی ہے۔ شازی نے خالہ کی اتنی ہی بات سنی تو اپنے آپ کو لاکھ ملامت کی، کیسی ہے شازی، لاکھ فراز طنز کرے، لاکھ لیلا بکواس کرے کہ تو خالہ کے لڑکوں سے شادی کرنے آئی تھی۔ نہ کرتے ہیں نہ کرے، میں کوئی مری جا رہی ہوں۔ آنسو پونچھ ڈالے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ لاؤنج سے کہکہو کی آوازیں آ رہی تھی، اس نے سنی انسنی کر دی اور اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ دوسرے دن ڈاکٹر سمن نے فون کیا، ہاؤس جاب مکمل ہونے کی خوشی میں ایک ہوٹل میں گیٹ ٹوگیدر رکھا گیا ہے، تمام ڈاکٹرز کے ساتھ ان کی فیملی بھی انوائٹ ہے، تم بھی آ رہی ہو، سمجھی؟ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تم کل خالہ سے پوچھ لینا، میں یونیورسٹی سے تمہیں پک کر لوں گی۔ معید نے کہا ہے تمہیں شاندار سی شاپنگ کروا دوں، میرے پاس پہلے ہی اتنے کپڑے رکھے ہیں، کوئی سا بھی اچھا جوڑا پہن لوں گی۔ شازی نے نظر تراشا، جب معید تمہیں اپنے ہاؤس جاب کی خوشی میں گفٹ دینا چاہتے ہیں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ خواہ مخواہ بننے کی کوشش مت کرو، بس میں تمہیں کل لینے آ رہی ہوں۔ معید نے فراز کی بات شاید سمن کو بتا دی تھی اور اپنی طرف سے دونوں نے مداوا کرنے کی کوششیں کی تھی۔ سمن بار بار اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ شازی تم میری بہن ہو، کوئی بات دل پر مت لینا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر چیز ڈاکٹر سمن نے بہت قیمتی اور خوبصورت دلائی تھی۔ خالہ کا بلڈ پریشر خاصا بڑھا ہوا تھا، فرید ان کے پاس گھر پر رک گیا تھا، نوید اور وہ معید کے ساتھ جا رہے تھے۔ فراز نے کہا تھا میری ضروری میٹنگ ہے، اگر فرصت مل گئی تو پھر میں سیدھا ہوٹل آ جاؤں گا، ورنہ میری طرف سے معذرت۔ شازی تیار ہو کر آئی تو خالہ نے اس کا منہ چوم لیا۔ ٹی پنک سوٹ پر سلور کلر سے نازک سا کام بنا تھا، نازک سے سلور سینڈل میں کسے اس کے نازک پاؤں اور میچنگ سلور سیٹ۔ خالہ نے چلتے وقت نظر کی ڈھیروں دعائیں پڑھ ڈالی تھی۔ اس نے آج اپنی بالوں کو بھی خاصے ڈھیلے ڈھالے انداز میں باندھا ہوا تھا۔ خالہ نے خاص طور پر بالوں پر پڑھ کر پھونکا تھا۔ معید کو فراز پر بہت غصہ آ رہا تھا، اب ٹیکسی سے جانا پڑے گا، ایک میٹنگ کینسل نہیں کر سکتے تھے، بھائیوں کی خاطر تو لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بھائی آج کل بہت اترانے لگے ہیں۔ اس نے بہانہ کیا ہے، اصل وجہ کچھ اور ہوگی، آج اگر یہ نہ آیا تو دیکھنا کیا حشر کروں گا۔ گھر سے نکل رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی، دوسری طرف لیلا تھی، فراز کا پوچھ رہی تھی، اصل میں آج ایک فرینڈ نے اپنے گھر فراز اور مجھے انوائٹ کیا ہے، مگر وہ ابھی تک نہیں پہنچا، موبائل بھی آف ہے، میں کیا کروں؟ ٹرائی کرتی رہو، مل جائے گا، مگر وہ گھر پر نہیں ہے، اگر یقین نہ آئے تو گھر آ کر دیکھ لو۔ معید نے اسے پارٹی میں جانے کا کچھ نہیں بتایا۔ نوید ٹیکسی لے آیا تھا۔ لوگ جب ہوٹل پہنچے تقریباً سب مہمان آ چکے تھے۔ سمن نے شازی کا بہت محبت سے استقبال کیا، خود بھی بہت اچھی لگ رہی تھی، مگر شازی کو دیکھ کر کہنے لگی تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ سب ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ معید کے موبائل پر لیلا کا فون آیا تھا، وہ فراز کا پوچھ رہی تھی۔ معید اب تو آپ کو یقین آ گیا کہ فراز بھائی کی ضروری میٹنگ ہے، اب تو غصہ نہ کریں، سمن نے اسے سمجھاتے کہا۔ فنکشن اسٹارٹ ہو چکا تھا، کھانے سے پہلے موسیقی کا پروگرام تھا۔ نوید جیسے ٹین ایج لڑکے تو خاصا انجوائے کر رہے تھے۔ سمن اور معید کو بھی ان کے دوست آگ کے بلا کر لے گئے تھے۔ سمن نے شازی کو آگے چلنے کی دعوت دی تو اس نے معذرت کرتے کہا میں ادھر ہی بیٹھ کر انجوائے کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر صفی شیروانی شاید ایسے کسی موقع کی تلاش میں تھے، اٹھ کر اس کے ٹیبل پر آ گئے اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہنے لگے میں صفی شیروانی ہوں، میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہو چکی، آپ پہچان تو گئی ہوگی۔ مگر نہ تو شازی سے کچھ جواب دے پائی تھی اور نہ ہی وہ آگے کچھ بول پایا تھا۔ فراز نہ جانے کب ہال میں داخل ہوا تھا۔ شازی نے تو جب اسے دیکھا جب وہ بالکل سامنے آ کھڑا ہوا، سفیر نے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا اور شازی کے برابر بیٹھتے بولا تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ معید اور سمن کہاں ہیں؟ جو وہ آگے ہیں۔ سفیر شیروانی کو اندازہ ہو گیا کہ فراز نے اس کے اس طرح شازی کے پاس بیٹھنے کا برا منایا ہے، تو بولا میں ابھی بلا کر لاتا ہوں۔ نہیں رہنے دو سفیر، وہ ابھی خود آ جائیں گے۔ پھر وہ اسے نظر انداز کر کے بولا میں گھر گیا تھا، معلوم ہوا کہ تم لوگ نکل چکے ہو، اتنی جلدی کیا تھی، تھوڑا انتظار کیا جا سکتا تھا۔ فراز نے ایک بھرپور نگاہ شازی پر ڈالی۔ شازی یہی تو سوچ رہی تھی کہ اتنی تیاری سے آئے ہیں، گھر گئے تھے، معید کو بتا دیتے تو بیچارہ اتنا خوار نہ ہوتا، مگر وہ چپ رہی۔ یہ کب سے یہاں بیٹھا تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟ فراز تھوڑا اس کے قریب آ کر آہستہ سے بولا، کلون کی مہک اس کے وجود کو مہکا گئی، مگر سوال میں اس کے لیے خاصی حد تک تھی۔ دل میں آیا کہہ دے آپ کو مطلب، مگر زبان پر جبر کر کے کہا ابھی آئے تھے، اپنا تعارف کروا رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میں ان کو پہچانتی ہوں یا نہیں، مگر میں نے تو اسے دیکھا تھا کہ تمہیں تکے ہی جا رہا تھا، شاید نظریں ہٹانا بھول گیا تھا، غلطی اس کی نہیں تمہاری ہے، آج تم حد سے زیادہ خوبصورت جو لگ رہی ہو۔ وہ اور جھک کر اس کے قریب آ گیا تھا۔ شازی نے اپنی کرسی کھسکانی چاہی تو اس نے اسٹینڈ پر ہاتھ رکھ کر روک لیا، بیٹھی رہو اسی طرح ورنہ۔ اس کے لہجے میں شازی کے لیے حکم تھا۔ شازی گنگ سی بیٹھی ہونٹ چباتی رہی، وہ جذب کے عالم میں اسے تکے جا رہا تھا۔ موبائل کی بیل پر چونک گیا، سامنے میز پر رکھے سیٹ پر لیلا کا نام بار بار آ رہا تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ نہ چاہتے بھی شازی کے منہ سے نکل گیا، اصل میں رقیب کے بغیر محبت کرنے کا کیا مزہ، یہ میری رقیب نہیں ہے، یہ تو بہت خوبصورت ہے اور میں معمولی شکل و صورت کی لڑکی، میرا ان سے کیا مقابلہ۔
مگر سفیر شیروانی میرا رقیب ہے۔ موبائل کی بیپ دوبارہ بجنے لگی۔ اٹھاؤں؟ آپ کی مرضی پہلے کیا میری مرضی سے اٹھاتے تھے؟ جو آپ پوچھ رہے ہیں تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ لیلا تمہاری رقیب ہے۔ اس نے موبائل آن کر کے کہا، لیلا پلیز اب مجھے فون مت کرنا، میں بہت ضروری میٹنگ میں ہوں، تم خواہ مجھے تنگ کر رہی ہو۔ اس طرح کہنا چاہیے تھا جیسے میں نے لیلا سے کہا ہے، جناب میں آپ کو بالکل نہیں پہچانتی، آپ کون صاحب ہیں؟ اس نے موبائل اٹھا کر جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ سفیر شیروانی ابھی بھی ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگر سمن، معید یا نوید نے دیکھ لیا تو نہ جانے اس کے متعلق کیا سوچیں گے۔ فراز اور اس کے درمیان اتنی بے تکلفی تو کبھی بھی نہ تھی۔ نہ جانے آج فراز کو کیا ہو رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اسی لمحے فراز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ دو پہلی چوڑیاں اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں آ کر ٹوٹ گئی۔ کچھ کرچیاں اس کی کلائی کو بھی زخمی کر گئی، کچھ فراز کی ہتھیلی کو۔ شازی کی سسکی نکل گئی۔ فراز نے گھبرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور میز پر سے ٹشو اٹھا کر جلدی کلائی پر لگے خون کے قطرے صاف کرنے لگا۔ سوری شازی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اصل میں آج جب میں گھر گیا تھا تو اماں نے بتایا کہ سفیر شیروانی نے کسی اور ذریعے تمہارے متعلق اماں سے بات کی تھی، اور وہ بیچاری سمجھ رہی تھی کہ میں لیلا میں انٹرسٹڈ ہوں، اس لیے کہنے لگی بیٹا تم نے خواہ مخواہ ہی سفیر کو منع کر دیا۔ اس نے پھر کہلوایا ہے، پھر جب ہمیں شازی کو باہر دینا ہی ہے تو سفیر کیا برا ہے؟ میں نے اماں سے کہا، اماں آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں لیلا سے شادی کراؤں، اور آئندہ سفیر کا گھر میں نام نہ لیا جائے، شازی اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی۔ اماں کہنے لگی، تم صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا، اماں جان بندہ جب صاف بات کرے، جب اسے دوسرے بندے کا بھی تو معلوم ہو کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ میں کسی بھی قسم کی زبردستی کا قائل نہیں ہوں، لیکن ایک بات بتا دوں، تم مجھے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی، لگتا تھا جیسے تمہیں صرف میرے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ میں پرسوں جا رہا ہوں تمہارے پاس، 2 مہینے اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ اپنے ارد گرد سے بے خبر بولے جا رہا تھا اور شازی نظر جھکائے سن رہی تھی۔ نہ جانے کون سے لمحے اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے سے سمن اور معید آ رہے تھے۔ گھبرا کر بولی، وہ دونوں آ رہے ہیں؟ فراز نے اس کا یک بستہ کپکپاتا ہاتھ ہولے سے دبا کر چھوڑ دیا۔ ڈرنا چھوڑو شازی، اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بھائی تم کب آئے؟ معید آگے بڑھ کر اس سے لپٹ گیا۔ ڈاکٹر سمن کے ہاتھ میں گفٹ تھا جو اس نے میز پر رکھ دیا۔ معید بچوں کی طرح خوش ہو کر اسے بتا رہا تھا، بھائی تم نے مجھے اسٹیج پر جاتے اور گفٹ لیتے دیکھا تھا یا بعد میں آئے ہو؟ فراز کہہ رہا تھا، ہاتھ دیکھا تھا، وہ بالکل نارمل نظر آ رہا تھا، مگر شازی اپنی بے ترتیب دھڑکنیں سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی۔ سمن نے حق میزبانی ادا کرتے شازی سے کہا، شازی تم ایزی ہو کر بیٹھو، یہ کس طرح سمٹائی بیٹھی ہو؟ سمن اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی، مگر شازیہ کے جواب دینے سے پہلے فراز بول پڑا، ابھی تو یہ بہت خوش تھی، خاصا انجوائے کر رہی تھی، جب میں آیا تھا تو ڈاکٹر سفیر ان کے پاس بیٹھے گپ ہانک رہے تھے، میرے آتے ہی اٹھ گئے۔ میں تو خود ان سے پوچھ رہا تھا، بیچارہ اتنا مرا جا رہا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، کہو تو آگے بات بڑھاتے ہیں۔ کہکا لگا کر بولا، شازی کی تو جان ہی جل گئی، ابھی مجھ سے کیا کہہ رہا تھا اور ان لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے، عجیب دوگلا شخص ہے۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا؟ شازی نے جھٹ جواب دیا، براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، پھر وہ سچ بتا دو جو کچھ میں کہہ رہا تھا۔ شازی کی جان نکل گئی۔ وہ بولا، میرے پاس معید کے لیے سرپرائز ہے۔ شازی کی جان میں جان آ گئی، بات ٹل گئی تھی۔ جلدی بتاؤ کیا سرپرائز ہے؟ معید نے کہا۔ فراز نے جیب سے چابیاں نکال کر معید کو دیتے ہوئے کہا، تمہاری نئی گاڑی کی چابی، آج صبح سے اس ضروری میٹنگ میں تھا، خدا تمہیں لیلا کی نظروں سے بچائے۔ معید بہت خوش تھا، بار بار شکریہ ادا کر رہا تھا۔ فراز نے لیلا کے ذکر کو نظر انداز کر کے کہا، اب بس بھی کرو، بہت شکریہ ادا کر لیا، میری فلائٹ کنفرم ہو گئی ہے۔ وہ معید کو پروگرام سمجھانے لگا۔ فراز جرمنی چلا گیا تھا، اس کے جانے کا لیلا کو معلوم نہیں تھا۔ جب پھپھو کو معلوم ہوا تو بہت غصہ ہوئی، بھابھی آپ نے بچوں کی بہت غلط تربیت کی ہے، دودیال والوں سے بالکل ہی دور کر دیا ہے۔ فراز نے لیلا سے بھی ذکر نہیں کیا کہ وہ باہر جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو روزانہ بات کرتی تھی، مگر خالہ بہت خوش تھی، انہوں نے بالکل بھی نند کی باتوں کا برا نہیں منایا۔ معید کو بہت اچھی نوکری مل گئی تھی، ان کا خیال تھا کہ وہ اس کی عید کے بعد شادی کرے گی۔ شازی محسوس کر رہی تھی کہ خالہ کی طبیعت اب خاصی بہتر ہو چکی تھی، وہ گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی لینے لگی تھی۔ شازی کے امتحان ہونے والے تھے، وہ ادھر مصروف ہو گئی، سر اٹھانے کی فرصت نہیں تھی۔ خالہ ہر دوسرے دن بازار کا چکر لگاتی، کبھی کپڑے کے لیے، کبھی زیور کے لیے، 1-2 بار شازی کو بھی لے کر گئی تھی، مگر پھر شازی کے امتحان کا خیال کر کے لے کر نہیں گئی۔ ان کی پسند خود بہت اچھی تھی، شازی کو ان کی لائی ہوئی چیزیں پسند آئی تھی، مگر وہ تو جو بھی جوڑا کپڑا یا زیور خریدتی وہ جوڑی میں ہوتا۔ خالہ یہ آپ 2 چیزیں ایک سی کیوں خریدتی ہیں؟ اس لیے بیٹا کہ ایک میرے معید کی دلہن کے اور ایک میرے فراز کی دلہن کے لیے، اب خیر کے ساتھ وہ آئے گا تو اس کی بھی شادی کرنی ہے، سوچا پہلے ہی بنوا کر رکھ لیتی ہوں۔ رمضان شریف آنے سے پہلے ہی امتحان ختم ہو چکے تھے، اب فرصت ہی فرصت تھی۔ وہ کبھی الماری کے پاس جا کر کپڑے الٹ پلٹ کرتی، کبھی کتابیں، یا کبھی گھنٹوں کے حساب سے خاموش بیٹھی رہتی۔
گھر میں سبھی موجود تھے مگر لگتا تھا جیسے گھر خالی ہو گیا ہو اور اس کی کوئی چیز کھو گئی ہو۔ ڈاکٹر سمن سے جب بھی ملاقات ہوئی انہوں نے اس کی بے انتہا خاموشی کو محسوس کیا۔ کیا بات ہے شازی، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ کئی بار پوچھ چکی تھی۔ یہ بات وہ کس کے ساتھ شیئر کرتی؟ وہ جس سے شیئر کرنا چاہتی تھی اس کا تو کوئی ایک فون بھی اس کے لیے نہیں آیا تھا۔ کبھی کسی سے اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ شازی سے بھی بات کروا دو۔ جتنے بھی ای میل آئے تھے اس میں کہیں بھی ذکر نہ تھا۔ ہوتا بھی کیوں؟ ایسا کوئی رشتہ تو نہ تھا کہ اسے کوئی نام دے کر مخاطب کیا جاتا۔ وہ رمضان شریف کے آتے ہی عبادت مصروف ہو گئی۔ نماز کے ساتھ عبادت کرنا چاہتی تھی۔ روزے اور نماز، قرآن پاک کی تلاوت میں اچھا خاصا وقت گزر جاتا تھا، مگر جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو فراز کا نام لب پر ہوتا۔ محبتوں میں عجب ہے دلوں کو دھڑکا سا کہ جانے کون کہاں راستہ بدل جائے۔ امید تھی کہ وہ ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے مذاق کر رہا ہو، یہ وہی لمحہ ہو جب جذبات میں آ کر کچھ کہہ گیا ہو، بعد میں سوچا ہو تو سب بھول گیا ہو۔ وہ گفتگو کی کیفیت میں تھی کہ 15ویں رمضان کو خالہ نے بتایا کہ فراز کا فون آیا تھا، وہ اب عید کے بعد آئے گا، کورس کچھ طویل ہو گیا ہے۔ خالہ بہت اداس تھی، پہلی بار وہ فراز کے بغیر عید منا رہی تھی، پھر بھی معید کی وجہ سے تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، کیونکہ منگنی کے بعد دونوں کی پہلی عید تھی اور سمن کے لیے عیدی جانی تھی۔ رمضان کا آخری ہفتہ تو عبادات اور شاپنگ میں گزر گیا تھا، پھر بھی نہ جانے کتنے کام تھے جو ادھورے پڑے تھے۔ اس کے اپنے کپڑے اور سمن کے کپڑے درزی کے یہاں پڑے تھے، اس نے چاند رات کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ چوڑیاں تو اس نے جو اس دن سے اتاری تو پہنی نہیں تھی، نہ جانے کیا بات تھی، ایک دو دن سے اس کی یاد نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا، بار بار پلکیں بھیگ جاتی۔ ہم لڑکیاں بھی کس قدر بیوقوف ہوتی ہیں، کسی کی دلائی ہوئی چھوٹی سی امید کو زندگی کا روگ بنا لیتی ہے۔ چاند کا اعلان ہوا تو خالہ تو فرید کو ساتھ لے کر بازار چلی گئی۔ نوید کو اس نے درزی کے یہاں کپڑے لینے بھیجے تھے۔ معید اس کو تیار ہونے کا کہہ کر دوستوں میں چلا گیا۔ ابھی آتا ہوں کچھ دیر میں، تم تیار ہے نا؟ سمن کی طرف چل رہا ہے، اسے گھر میں بہت کام تھا، بوا سے صبح کے کھانے کی تیاری کروانی تھی، اس لیے انہیں خالہ نے روک لیا تھا۔ جب ہم سمن کے گھر عیدی لے کر جائیں گے تو آپ کو چھوڑ دیں گے۔ شازی نے سمن کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنا کیک بیک کیا تھا۔ اس کے بعد وہ نہانے چلی گئی اور تیار ہو کر نیچے آئی۔ بال تھوڑے نم تھے اس لیے انہیں پشت پر کھلا چھوڑ کر نیچے آئی تو عیدی کا سامان کیک وغیرہ میز پر رکھ کر مطمئن ہو گئی۔ اب معید آئے گا تو بس فوراً ہی چلیں گے، چیزیں تیار نہ ہوئی تو معید شور مچائے گا۔ وہ آج کل ویسے بھی خاصے غصے میں تھا۔ فراز نے عید پر نہ آنے کا کہہ کر سب کو بہت ڈسارٹ کیا تھا۔ بیل کی آواز پہ اس نے رشید کو آواز دی، رشید دروازہ کھولو، شاید معید آئے ہیں۔ کام میں مصروف ہو گئی۔ فریج میں سے کوئی چیز نکال کر پلٹی تو کاندھے پر ہاتھ کے دباؤ پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے وہ کھڑا تھا اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ۔ آپ؟ وہ حیران رہ گئی تھی۔ آپ کب آئے؟ دیکھو تم نے یاد کیا اور میں آ گیا، میرے بنا تو تمہاری عید ادھوری رہتی۔ اس کے لمبے بالوں سے کھیلتے بولا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے نہ تو فون کیا نہ کوئی میل کی، اور یاد تو شاید بالکل بھی نہیں کیا ہوگا۔ نہ چاہتے بھی سارے گلے شکوے زبان پر آ گئے۔ میں نے تمہیں وقت دیا تھا کہ تم مجھے سوچ سکو، یاد کر سکو، پھر مجھے تمہارا جواب بھی تو چاہیے تھا، اور جواب مجھے مل گیا۔ تمہاری سوال کرتی آنکھوں سے، تمہارے شکوے سے مجھے سارے جواب مل گئے۔ اب کچھ مت کہنا، میں تمہیں دل بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ فراز آج چاند رات ہے، معید اور سمن کی عیدی جانی ہے، کیا آپ کے آنے کا کسی کو بھی معلوم نہیں؟ وہ بات کا رخ بدلتے بولی، میں ہمیشہ سے سرپرائز دینے کا عادی ہوں، اور آج ایک نہیں 2 سرپرائز ہیں، اور ایک تمہارے لیے بھی ہے۔ لاؤ ہاتھ آگے کرو۔ فراز کے ہاتھ میں سرخ کاغذ میں لپٹی کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ شازی نے ہاتھ آگے کیا، لاؤ پہنا دوں۔ وہ جذب کے عالم میں بولا، تمہیں یاد ہوگا کہ اس دن میرے ہاتھ سے تمہاری ساری چوڑیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اس دن سے سوچ رہا تھا کہ شازی کو جو سب سے پہلا تحفہ دوں گا وہ کانچ کی چوڑیاں ہوگی۔ تمہارے ہاتھوں میں چوڑیاں کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ باہر گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی تو دونوں چونک گئے۔ یا اللہ، میں سب کو کس طرح فیس کروں گی، اور اگر کسی نے پوچھ لیا شازی چوڑیاں کہاں سے آئیں تو کیا جواب دوں گی؟ فراز گیٹ کھول کر باہر کی طرف گیا تو شازی جلدی سے اوپر بھاگ گئی۔ عید تو ہو گئی تھی، اس کے نام کی چوڑیاں جو ہاتھوں میں تھی۔ ختم شد۔ اچھی لگی کہانی؟ آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے، خدا حافظ۔